وہ کسی نہ کسی پے رول پہ ہوتے ہیں یا وہ خود مذہب بیزاری کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں. وہ جو ہوتا ہے نا بس فلو میں بہ رہے ہیں کہ گوئنگ ود دا فلو، وہ والی چیز بس چل رہی ہے. ایسی کون سی پاورز ہیں جو ہمارے لوکلی ایگزسٹ کرتی ہیں کہ ہماری فیکلٹی اتنی ڈری ہوئی رہتی ہے بات نہیں کر سکتی؟ کہوں کہ شبہات بھی بڑھیں گے، نوجوانوں میں شہوات بھی بڑھیں گی. لیکن کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے جو انہوں نے ایکسرسائز دی وہ یہ ہے کہ اس کلاس میں جتنے لڑکے ہیں اور جتنی لڑکیاں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ، جو لڑکی ہے اس کو گرل فرینڈ بنائیں اور جو لڑکیاں ہیں وہ اس کو بوائے فرینڈ بنائیں. دس از ہاؤ یو گین کانفیڈنس. کچھ یونیورسٹیز میں پروسٹیٹیوشن ہو رہی ہے. آپ جائیں چائے ہے پیے نہیں، اب آپ اسے بات کریں گے. آپ کی اجازت سے کیسر بھائی. ٹائم واٹ از دا نیڈ آف دی آر. ایگزیکٹلی جو آپ نے کہا ہے کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے وہ ہمیں کرنا چاہیے. فلو کے خلاف جا کے بات کر دو یا فلو کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا. یہ بڑے کم لوگ ہوتے ہیں. پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے جس کا آئین خود ضمانت دیتا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بنایا جا سکتا. اس کے باوجود کس ایجنڈا کے تحت آخر پاکستان کے تعلیمی اداروں میں سیکولرزم پنپ رہا ہے؟ کس ایجنڈے کے تحت طلباء کو دین سے دور لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ آج انہی اہم اور نازک سوالات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ دو بہت ہی اہم شخصیات موجود ہیں، محمد علی بھائی اور کیسر احمد راجہ صاحب. بہت شکریہ علی بھائی اور بہت شکریہ کیسر بھائی اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سٹارٹ کرتے ہیں. کیسر بھائی میں آپ سے پہلے یہ سمجھنا چاہوں گا کہ آپ کے نزدیک بیسیکلی سیکولرائزیشن کا مفہوم کیا ہے جو ہمارے ہاں یونیورسٹیز کے اندر یہ عروج پاتا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سیکولرائزیشن بنیادی طور پہ کہ کوئی بھی مذہبی ملک ہے جس کے لوز، جس کی پبلک پالیسی میں ہمیں ریلیجن نظر آتا ہے، اس کو آپ جب سیکولرزم کی طرف لے کے جاتے ہیں تو اس پروسیس کو کہتے ہیں سیکولرائزیشن. اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ بائی چوائس اس طرف جا رہے ہیں، اور دوسرا طریقہ ہے کہ آپ کو سیکولرائزیشن جو ہے وہ آپ پہ یا سیکولرزم پہ فورس کیا جا رہا ہے. تو دنیا میں ہمیں ایسی ایگزامپلس ملتی ہیں جہاں کسی مذہبی ملک نے بائی چوائس وہ چلے گئے ہوں. انفیکٹ جو ویسٹفیلین ٹریٹی ہے اس کے بعد جو اکثریت یورپین ملک ہیں پروگریسولی، یہ نہیں کہ بالکل ہی ٹریٹی کے فوراً بعد، بہرحال ایک بنیاد پڑی ٹریٹی کے بعد، تو اس کے بعد بائی چوائس وہ سیکولرزم کی طرف گئے. وی ہیو نو پرابلم ود دیٹ. بہرحال وہ ایک ملک ہیں، وہ نیشن اسٹیٹس ہیں، ان کی اپنی مرضی ہے. نیشن اسٹیٹ میں لوز ایک ایکسپریشن کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ویسے میں نیشن اسٹیٹ کا میں سمجھتا نہیں ہوں کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی ہوتی ہے. پاکستان کے کانٹیکس میں ہم جب سیکولرائزیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ جو ایک کنسٹرکٹیو فورسفل سیکولرائزیشن ہے، دونوں چیزیں کنسٹرکٹیو بھی ہے اور فورس اس طرح سے ہے کہ مثال کے طور پہ اگر بینکوں میں سود ہے اور آپ نہیں چاہتے کہ سود ہو، آپ اسلامی بینکنگ میں چلے جاتے ہیں، فتویٰ آپ کے پاس ہے، سارا کچھ ہو جاتا ہے. لیکن مجموعی طور پہ ملک کی جو اکانومی ہے اس میں اگر سود ہے تو اس آگ کے کچھ نہ کچھ ہو رہے تو آپ تک آئیں گے. جیسے ہمارے بجٹ میں ابھی کوئی 46% سے 52% کی بھی رپورٹس ہیں کہ یہ ہمارا جو بجٹ ہے یہ سود کی نظر ہو رہا ہے. تو آئی ایم افیکٹو آف دیٹ از فورسڈ اپون می. جو کنسٹرکٹیو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اسکیم تعمیر کی جاتی ہے کہ آپ چاہتے نہ چاہتے سیکولرزم کا حصہ بننا شروع ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ یونیورسٹیز میں جو ماحول کریٹ کیا جاتا ہے، یو آر پارٹ آف دیٹ انوائرمنٹ. ایک سیمسٹر، 2 سیمسٹر کے بعد اٹ اسٹارٹس ٹو افیکٹ یو. وہاں پہ کنسٹرکٹیولی اس طرح سے کہ آپ کوئی ریلیجیس کام کرنا چاہیں تو آپ کو ہزاروں طرح کے پروسیسز ہیں ان میں سے گزرنا پڑے، بیکاز اٹ ہیز میڈ سو ڈیفیکلٹ. اور اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے، آئی ڈونٹ نو، میوزک کنسرٹ کرانا ہے، یہ کرانا ہے، وہ کرانا ہے، the system is designed to accommodate that. So this is constructive way of achieving it. تو ہم جس چیز کے خلاف ہیں وہ جو فورسڈ اور کنسٹرکٹیو سیکولرائزیشن ہے پاکستان کی، بنیادی طور پہ ہمارا ایشو اس سے ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو سیکولرائزیشن کا پروسیس ہے یہ بیسیکلی اسلام سے کانٹراڈکٹ کرتا ہے یا یہ کسی اسٹیٹ سے کانٹراڈکٹ کرتا ہے؟ Look, جو دی سیکولرائزیشن ہائپوتھسز ہے وہ تو سیکولرزم ورسز ایوری ریلیجن کے طور پہ اسٹارٹ ہوا، لیکن ایونچولی وہ سیکولرزم ورسز اسلام پہ ہی آ کے بات رکی، اس لیے کہ باقی تو دنیا میں سب نے ہی کسی نہ کسی حوالے سے اپنے ریلیجن کو گیو اپ کر ہی دیا. ایون جو لوگ کلچرل کرسچن رہے، وہ بھی جو یورپ کے اندر جو لائف سٹائل ہے وہ کرسچن ویلیو سے تو اکورڈ نہیں کرتا. امریکہ میں بھی تو نہیں کرتا، باقی جگہوں پہ ہم دیکھیں جی ہیو دوز پرابلمس. تو اسلام اس حوالے سے کہ اس میں بائیں لارج لوگ جو ہے وہ اسٹیڈ فاسٹ رہے ہیں. تو وہ ہائپوتھسز
कोलैप्स हुआ, और मैं आम तौर पे इस टॉपिक पर बात करते हुए पीटर बर्गर का मैं ज़रूर जिक्र करता हूँ, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ दोज रेयर पीपल जो पहले इस हाइपोथेसिस के हक़ में थे और अपने लाइफ टाइम में इसके ख़िलाफ़ भी हो गए कि ये गलत बात है, दिस इज़ जस्ट इम्बेसिलिटी, कि आप प्रोग्रेसिवली टेक्नोलॉजी के ज़रिए, उसके अंदर पूरा एक मॉडल है कि किस तरह से आप रिलीजियस कंट्रीज़ को आप सेकुलराइजेशन की तरफ लेके जाते हैं। एंड ही सेड वी फेल्ड, बिकॉज आज दुनिया में जितने मजहबी लोग हैं दुनिया की तारीख में से पहले नहीं रहे, ऑलमोस्ट 85-86%। तो ये हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाने के बाद का नतीजा ये है। तो आपका जो सवाल कि ये किसी स्टेट के ख़िलाफ़ है या रिलीजन के, स्टेट का तो उनसे तो ताल्लुक़ नहीं है, वो तो बेसिकली कि जो भी स्टेट तो बाय डिफ़ॉल्ट है ही है, अब उसके अंदर जो लॉ है वो किस तरह का है, रिलीजियस है या सेकुलर है, पब्लिक पॉलिसी की फाउंडेशन क्या है। तो बुनियादी तौर पे उसका ये है कि जो मर्ज़ी भी स्टेट हो, जो मर्ज़ी सल्तनत हो, जो मर्ज़ी इमारत हो आई शुड से, उसके अंदर सेकुलरिज्म होना चाहिए। एसेंशली ये उनका आइडिया था। अली भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपका क्योंकि इंस्टीट्यूशंस में आना जाना भी बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारी इंस्टीट्यूशंस ही प्राइमरीली टारगेट क्यों हो रहे हैं कि वहाँ से इस नज़रिए को पेनिट्रेट करवाया जा रहा है, और ये इधर कोई सिस्टमेटिक प्लानिंग के थ्रू लाया जा रहा है या हमारी यूथ या हमारी इंस्टीट्यूशंस मॉडर्नाइजेशन के नाम पे इसको खुद अडॉप्ट कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कैसर भाई आपका बुलाने का। थोड़ा सा मैं भी सेकुलराइजेशन के हवाले से बात करूं तो देखिए, एक होती है हमारी पर्सनल लाइफ, एक हमारी पब्लिक लाइफ होती है। पब्लिक लाइफ से सोसाइटी बनती है, इंस्टीट्यूट्स रन होते हैं। तो आई बिलीव कि सेकुलराइजेशन इज़ बेसिकली कि गॉड तुम्हारी लाइफ में सिर्फ पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व है। व्हेन इट कम्स टू पब्लिक लाइफ, व्हेन इट कम्स टू पब्लिक अफेयर्स, तो वहाँ पे गॉड की इंक्लूजन नहीं होनी चाहिए। और व्हेन वी लुक एट द इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, बिकॉज ऑब्वियसली बाकी रिलीजन्स का कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड हमसे बहुत डिफरेंट है, बट व्हेन वी लुक एट द इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, अल्लाह ऑलमाइटी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के जो एट्रीब्यूट्स हैं, उन एट्रीब्यूट्स में ये भी है, जो 99 नाम है अल्लाह रब्बुल आलमीन के, उनकी तरफ नज़र डाली जाए कि अल्लाह रब है, रब। और रब जो है वो एक ऐसी हस्ती है जिसने तख्लीक भी की, पैदा भी किया, नरिश भी करता है, चलाता भी है, देखभाल भी करता है। तो ही इज़ टोटली इन कंट्रोल, ही इज़ समवन जिसके लॉज के मुताबिक चीज़ चलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने किसी से पूछा कि जब आप यूके जाते हैं तो किसका लॉ फॉलो करते हैं, एक साहब से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा ऑब्वियसली यूके का लॉ। तो मैंने कहा क्यों ना करें? वो कहते क्यों ना करें, जब उधर गए हैं तो वहीं का लॉ फॉलो होगा। तो मैंने कहा कि ये दुनिया किसकी है, सिंपल सी एक बात समझाने की कोशिश की ना, तो उन्हें मानना पड़ा गॉड ऑलमाइटी ने बनाई है, तो फिर यहाँ पे किसका लॉ फॉलो होगा। तो इसमें दीज़म जो है, जो एक कॉन्सेप्ट क्रिश्चियन, मॉडर्न क्रिश्चियनिटी जब रिफॉर्म हो रही थी तो दीज़म का एक कॉन्सेप्ट आया, थीज़म, दीज़म, एथीज़म, ये थियोलॉजी की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है। दीज़म है कि खुदा है बस, लेकिन उसने दुनिया बना दी, इंसान बना दिए, इसके बाद उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। इसके बाद इट इज़ अप टू द ह्यूमन बीइंग्स, वो कैसे चलते हैं। इसीलिए आप ये बातें सुनते हैं ना, हमारे कुछ मतलब ओपन माइंडेड लोग ये बातें कहते हैं कि यार ये अल्लाह को क्या मतलब मेरी ड्रेसिंग से, खुदा को इससे क्या कि मैं नमाज़ पढ़ूँ ना पढ़ूँ, खुदा को क्या फ़र्क पड़ता है, कैसी बातें कर रहे हो। तो दिस शोज़ दैट यू नो वो जो बीज एक बोया गया है आहिस्ता आहिस्ता। जो अब मैं सवाल की तरफ आता हूँ कि ये कैसे थिंकिंग यहाँ तक पहुँची कि अल्लाह के बारे में ये बिलीफ कि अल्लाह ताला ने बस दुनिया बना दी एंड दैट्स इट, बाकी जो करना है करो। तो येस, इट इज़ डेफिनेटली कमिंग आउट ऑफ अ प्रॉपर प्लानिंग, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हमारे पास प्रूफ्स हैं इसके, देयर आर डॉक्यूमेंट्स आउट देयर, देयर आर NGOs आउट देयर जिन्होंने खुद एक्नॉलेज किया उनको फंडिंग कहाँ से होती है। एंड पार्ट ऑफ द प्लान इज़ चेंजिंग द एजुकेशन सिस्टम, इनफिल्ट्रेटिंग द एजुकेशन सिस्टम। इसमें तो दूसरी कोई राय है ही नहीं, बिकॉज देयर आर सो मैनी प्रूफ्स ऑफ दैट। और वो रीज़न ये है एजुकेशन सिस्टम को टारगेट करने की, बिकॉज आपको पता है कि सबसे ज़्यादा टाइम, वन ऑफ द थिंग्स जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, और वो जगह है जहाँ से थॉट्स को चेंज किया जा सकता है, ओपिनियंस बनाए जा सकते हैं। क्योंकि जब आप सिलेबस का पार्ट बना दोगे एक चीज़ को, तो वो तो पढ़ना ही पढ़ना है ना, स्टूडेंट्स ने पढ़ना है, उससे फिर इन्फ्लुएंस भी होंगे माइंड्स, ऑब्वियस सी बात है। फिर इवेंट्स उस तरह के रखे जाते हैं
ڈسکشنز اس طرح کی رکھی جاتی ہیں, اسائنمنٹس اس طرح کی دی جاتی ہیں. تو صاف نظر آ رہا ہے کہ پچھلے چند سالوں میں تو بہت چیز ایکٹیو ہو گئی ہے, اور ڈیفینیٹلی اٹ از پارٹ آف دی ایجنڈا, پارٹ آف دا پلان. میں تو اس کو ایسے دیکھتا ہوں. اب کیسر بھائی, جب کہ یہ جو آئیڈیا سپریڈ کیا جا رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ سپریڈ ہو رہا ہے, تو آپ نے یہ چیز آبزرو کی ہے کہ کسی لحاظ سے جو اسٹوڈنٹس ہیں ہماری یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, ان کی ریلیجیس آئیڈینٹی چینج ہونا شروع ہو گئی ہے, یا اس میں کسی قسم کی کوئی چینجنگ ویزیبلی نظر آنا شروع ہو گئی ہے؟ سرٹنلی کسی بھی چیز کو جب آپ کنسسٹنسی اور ایک سسٹم کے تحت کریں گے تو اس کا ایک افیکٹ تو ہوگا. تو ہماری یونیورسٹیز میں جو ریلیجیس آئیڈینٹی, ٹھیک ہے بہت سے بچے ہیں انہوں نے بڑے اسٹرانگ طریقے سے مینٹین کی ہے, یونیورسٹی کی مسجدیں آباد ہوتی ہیں, بچیاں وہاں نقاب کر کے جاتی ہیں, یہ چیزیں ہم 70s 80s میں نہیں دیکھتے تھے. سو ان دیٹ ریگارڈ یس دیر از اے لاٹ آف پازیٹیو چینجز ایز ویل. لیکن جو یونیورسٹیز میں آج آئس ہے مثال کے طور پہ, یہ ایک سیکولر آئیڈیا ہے, یہ کوئی ریلیجیس آئیڈیا تو نہیں ہے. اینڈ اٹ ہیز اے اسٹرکچر ٹو اٹ کہ اف you depart from God, you go into existentialism. زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے, اپنا مقصد خود بنا لے. all of a sudden you don't think you are morally obliged to do certain things, and that takes you into the national egoism. جو اچھا لگتا ہے وہ آپ کر لیں. And if that happens to be ice, why leave that? Right? تو یہ کوئی religious ideas تو نہیں ہے. تو ہماری یونیورسٹیز کے اندر آپ کے سوال کے جواب میں نے بڑی دفعہ آئی تھنک لیکچرز وغیرہ میں یہ بات کہی ہے, مونولوگز میں بھی کہی ہے. all one has to do is کہ انسان کی زندگی میں جو ڈیوینٹ آئیڈیاز آتے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں. از دیٹ جسٹ اے کوانسیڈنٹ کہ پاکستان میں ہزاروں اسٹوڈنٹس کی زندگی سب کے سیٹ پیٹرنس ہیں, ایک ہی کہانی ہے. پہلا زنا یونیورسٹی میں, پہلی بار نشہ یونیورسٹی میں, ان مینی کیسز پہلی بار شراب یونیورسٹی میں. آئس وغیرہ کی بات تو آپ جنرل نشے میں کرتے ہیں. پہلی بار یہ ریوز اور یہ سارا یونیورسٹی میں. تو یہ ایک دو لوگوں کی کہانی ہو تو انسان کہہ سکتا ہے, بٹ اف یو سی thousands upon thousands they are going through the same, then one has to wonder. لیکن یہاں پہ کویسچن میرا یہ رائز ہوتا ہے کہ یہ جو آئیڈیاز ہیں, یا یہ جو ایک آپ کہنا چاہیے تھاٹ پروسیس شروع ہو چکا ہوا ہے ہماری یوتھ کے اندر, تو اس کو مینٹین کرنا یا اس کو ریگولیٹ کرنا یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن کی رسپانسبلٹی ہے, یا اگر ہم اس سے لوور لیول پہ آ جاتے ہیں تو ٹیچرس کی رسپانسبلٹی ہے. لیکن ہمیں تو نظر تو یہ آتا ہے کہ ہمارے ٹیچرس ہی ان چیزوں کو الاؤ کرتے ہیں اور اس کو پروموٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. Well, sir, you need to go at much more fundamental level. Why teachers and admin? HEC سے کیوں نہ اسٹارٹ کریں جس کا کام پوری ایجوکیشن سیکٹر کو ریگولیٹ کرنا ہے, ہائر ایجوکیشن کو. انفارچونیٹلی پاکستان کی HEC ریگولیٹری باڈی نہیں ہے, یہ ایڈوائزری باڈی ہے. آپ اندازہ کریں کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں ایک وقت وہ جب ہولی کے رنگ یوز کیے گئے, بیسکلی وہ ان کا LGBT والوں کا کو پروموٹ کر رہے تھے, ریمبو کلر کو, اینڈ اٹ واز سو ڈیروگیٹری اٹیمپٹ کہ آپ ایک ریلیجن کے مقدس تہوار کو یوز کر رہے ہیں اپنے اس وائل کام کے لیے. تو اس پہ HEC کی ایک آفیسر نے ایک لیٹر ایشو کیا کہ آپ یہ نہ کریں. تو جیسے انکویزیشن ہوتی تھی نا اسپینش, جو مذہبی لوگ جو ہیں وہ سائنٹسٹ وغیرہ کو پکڑ پکڑ کے ان سے معافیاں منگواتے تھے اور سزائیں دیتے تھے, آلموسٹ ایسے ہی اس خاتون کو اٹ فیلز لائک کہ اس انکویزیشن سے گزارا گیا, انہیں سے ہی دوبارہ لیٹر ایشو کرایا گیا کہ نہیں مرضی ہے, جو مرضی ہے کرو. یہ ہماری ہائر ایجوکیشن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جس ادارے نے اس کو ریگولیٹ کرنا ہے وہ میئر ایڈوائزری سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تو جب اوپر ہمارے پاس مرکز میں کچھ نہیں ہے ایسا, صحیح بات, تو پھر یونیورسٹیز میں آپ کی جب یونیورسٹیز میں جب بن جائے گا, اٹس ویری انفارچونیٹ بٹ آئی تھنک وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ ان اوپن, کہ یونیورسٹیز میں داخلہ لینے کے لیے جو فیکٹرز ہیں ان فیکٹرز میں یہ چیزیں میٹر کریں کہ اس یونیورسٹی سے فارغ التحصیل لوگ کتنے ایسے ہیں کہ جو ہائر جابز میں گئے ہیں, فردر ریسرچ میں گئے ہیں, ان کو انٹرنیشنل ریکگنیشن ملی یا نہیں ملی. ایم شیور پیپل تھنک اباؤٹ دیٹ, پر ایٹ دا سیم ٹائم یہ چیز بھی فیکٹر ان کرے کہ اس میں لڑکیاں کتنی لبرل ہیں یا لڑکے کتنے لبرل ہیں, اور یہ آپ کا ایک ڈیسیجن میکنگ ایک فیکٹر ہو. تو پھر یونیورسٹیز اس چیز کو, بیکاز اٹس بیکمز دا سورس آف انکم, دے ول گلوریفائی دیٹ. کوئی یونیورسٹی اوپنلی سے ایڈمٹ نہیں کرے گی, لیکن ایک یونیورسٹی اگر سارا کچھ ہو رہا ہے اور وہ اس کو نہیں روک رہی ہے اور یہ دن بدن چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں, تو آپ ان کی مجبوری کہہ سکتے ہیں. دیر از ایوری پاسبلٹی کہ یونیورسٹی ہے جو دل سے روکنا چاہتی ہے, لیکن ناؤ دے آر پارٹ آف اے کمپٹیشن
کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو پھر اسٹوڈنٹس دوسری یونیورسٹی میں جا سکتے ہیں. شیور ایسے لوگوں کے لیے ہمارے پاس ایک سمپیتھیٹک ویو ہونا چاہیے اینڈ سی واٹ وی کین ڈو, ہاؤ وی کین ورک ود دیم. لیکن اگر یونیورسٹیز اور اوور آل سارا وہ ڈیسیجن میکنگ کے اندر یہ چیز بھی فیکٹر ہوگی مجھے وہاں پہ اس طرح کی جنسی آزادی کتنی ملے گی. اس میں میں بھی ایک بات کیسر میں ایڈ کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک دم سے نہیں ہوا. جب سوسائٹی بہت الٹرا مٹیریلسٹک ہونا شروع ہوئی, مٹیریلزم آیا, تو ظاہر ہے ایجوکیشن سیکٹر بھی ہٹ ہوا. اور ظاہر ہے کہ جب مٹیریلزم آ جاتا ہے نا تو اٹ افیکٹس ایوری تھنگ, بیکاز پھر آپ کا مشن, ویژن, پرپز, ایوری تھنگ گیٹس ہٹ. پھر پروفٹ اینڈ لاس میں بات ہوتی ہے, سیدھی سی بات ہے. پھر لوگوں کی خواہشات دیکھنی پڑتی ہیں کہ دین یو بیکم سم ون ہو از جسٹ گیونگ اے سروس, دین یو بیکم اے سروس پرووائڈر. اور سروس پرووائڈر جب آپ بنتے ہیں تو پھر یو ہیو ٹو سبمٹ ٹو دا ول آف دی جن کو آپ سروس دے رہے ہیں. میں مثال دیتا ہوں کہ میں پشاور میں ایک یونیورسٹی میں تھا, نام نہیں لوں گا. اچھا, میں ان کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بیٹھا. دے ور ویری ولنگ ٹو کنڈکٹ سچ ایونٹس جن میں میوزک نہ ہو, اسلامک آئیڈیالوجی, ایک ٹریڈیشنل اسلامک آئیڈیالوجی کے مطابق کہ ہم بچوں کو انٹرمنگلنگ, ہم نہیں چاہتے ایسے ایونٹس ہوں جن میں فضولیات کریں یہ وہ. اور کہتے ہیں ہم نے بڑی ٹرائی کی ہے لیکن پریشر ہی ہمیں بچوں کی طرف سے آتا ہے. یعنی باقاعدہ ہمیں تھریٹ کیا جاتا ہے کہ ہم یہاں سے پھر چلے جائیں گے یا یہ کر دیں گے یا وہ کر دیں گے, ٹھیک ہے. تو میں اس کی ایک اور بھی کاز دیکھتا ہوں کہ دیکھیں جو ایک سخت انفیریورٹی کمپلیکس ڈالا گیا ہم لوگوں میں, کیونکہ ہم سم ہاؤ پہلی انفیریورٹی کے مارے ہیں. یہ والا ریجن پتہ نہیں, یہاں پہ پہلے ہی انفیریورٹی بہت پائی جاتی ہے. تو وہ اور انفیریورٹی میں جب ہم گئے کہ یار اسلامک ہونا از سم تھنگ اولڈ فیشنڈ اور اسلامی لوگ ایسے ہوتے ہیں, تو پھر وہ ایک میرے خیال میں اس انفیریورٹی کی وجہ سے بھی نا یہ ایک ریئیکشن آتا ہے کہ نہیں وی شوڈ بی الٹرا لبرل, وی شوڈ بی الٹرا ماڈرن. اور پھر وہ ہم جان کے سپورٹ بھی کرتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. جیسے کوئی بچہ پروپوزل لے کر آیا, دوسرا اسلامک پروپوزل لے کر آیا, تو ہم انکانشیسلی اس کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں جو ذرا دوسرے قسم کا پروپوزل, ہاں یہ بات ٹھیک ہے, یہ چیز ٹھیک ہے, دیکھو بھائی اتنا بھی سخت نہیں ہونا چاہیے. تو آئی تھنک کہ وہ انفیریورٹی بھی اندر سے جو ہے نا کبھی کبھی بولتی ہے. لیکن علی بھائی, لیکن اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو انسٹیٹیوشنس ہیں پاکستان کے, جو بہت بڑے نام ہیں, وہاں پہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اگر ہم ان کی فزیکل اپیئرنس دیکھیں تو بڑی ریلیجیس بھی نظر آتی ہیں ہمیں, اور وہ کلیم بھی کرتے ہیں کہ ہم بڑے ریلیجیس ہیں, لیکن ان کے انسٹیٹیوشنس کے اندر یہ چیزیں جو کہ کسی لحاظ سے اسلامک سوسائٹی کے ساتھ میچ نہیں کرتی, وہ پیک پہ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں. اب یہ تو پھر ایک اوپن کانٹراڈکشن ہے نا, جسے ہم منافقت بھی کہہ سکتے ہیں. تو پھر ہم کس طرح سے کہیں کہ اسلامک مزاج رکھنے والے لوگ بھی ان چیزوں کو مجبوری کے نام پہ چلا رہے ہیں؟ پھر میں اپنا ویو دے دیتا ہوں. دیکھیں ہم ماشاءاللہ پچھلے 10 سال سے یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں. ونڈز آف چینج ہمارا ایک میگا ایونٹ ہوتا ہے, آپ کے علم میں ہوگا, جس میں ہم پورے پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز میں جاتے ہیں. تو کافی انٹریکشن ہوتی ہے ایڈمنسٹریشن سے. ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں میں بڑا حیران بھی ہوا کئی بار کہ میں ایسے لوگوں سے بھی ملا جن سے میں بالکل توقع نہیں کر رہا تھا کہ وہ کوئی مورالٹی کے حوالے سے سیریس ہوں گے, کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے سیریس ہوں گے, بٹ دے ور سیریس اباؤٹ دیز تھنگس اینڈ دے ور ڈسکسنگ ود اس کہ نہیں اب کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے. لیکن آئی تھنک کہ دین اگین وہی بات ہے کہ وہ پریشر, اور ناٹ ایوری ون کین ٹیک دیٹ اسٹینڈ, وہ اس کے لیے بڑا جگرا چاہیے کہ آپ بالکل ہی فلو کے خلاف جا کے بات کر دو یا فلو کے خلاف کھڑے ہو جاؤ, ٹھیک ہے نا. یہ بڑے کم لوگ ہوتے ہیں, یعنی موسیٰ علیہ السلام اینڈ ہارون دے آر ویری فیو. جو چند ایک ہی لوگ جو ہے نا وہ سب کو آگے لگا لیتے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام دے ور جسٹ ٹو, بٹ لک ہاؤ دے گیدرڈ پیپل اینڈ آل دیز تھنگس. تو میرے خیال میں کہ یہ ویکنس ہے, اس کو میں منافقت نہیں کہوں گا, میں کہوں گا کہ بس یہ ان کی کمزوری ہے. دے وانٹ ٹو ڈو سرٹن تھنگس بٹ کچھ پریشر سامنے آ جاتے ہیں, اور شاید کچھ اپنا نوکری کا بھی خدشہ, ظاہر ہے یہ بھی فائنینشیل ریزنز بھی, تو فائنینشیل ڈر بھی تو ہوتے ہیں نا انسان کو. تو آئی تھنک کہ میں اس کو اتنا ہیوی نام نہیں دوں گا منافقت, بٹ آئی جسٹ کال اٹ اے ویکنیس. اینڈ مے بی کچھ اسٹر کرنے کی دیر ہے ان کے اندر, کچھ انہیں کنونس کرنے کی دیر ہے, کیونکہ کئی میں نے ایسے ادارے دیکھے جن سے لیسٹ ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ کوئی ریلیجس ٹاک کروائیں, ریلیجس ایونٹ کروائیں, بٹ الحمدللہ ہم نے کیا ہے جا کے. مے بی شاید ہم میں بھی کبھی کبھی تھوڑی سی کمی ہوتی ہے ٹو بی ایبل ٹو کنونس دی ادر پارٹی, ٹو ٹیل دیم دا بینیفٹس. جیسے ایک سیلس مین ہوتا ہے نا, وہ اگلوں کو اس چیز پہ بھی کنونس کر لیتا ہے جس پہ وہ کنونس نہیں ہوتے.
تو آئی تھنک کہ یہ اسکلز بھی ہمیں سیکھنے چاہیے. دس از ہاؤ آئی سی اٹ. آئی تھنک میں اگر چھوٹی سی چیز میں ایڈ کر دوں کہ دیکھیں تاریخی طور پہ آپ کو بہت اچھے اچھے لوگ بڑی بری بری جگہوں پہ ملتے ہیں. واٹ ہیپنز از کہ ایک چینج آتا ہے تو اس آپ کا جو چینج کا میسج ہوتا ہے جب آپ لے کے جاتے ہیں تو وہی اچھے لوگ جو غلط جگہوں پہ ہوتے ہیں وہی آپ کے کوز کو سپورٹ کرتے ہیں. بالکل ایسے. صحابہ بڑی غلط جگہ پہ رہ رہے تھے جب صحابہ نہیں تھے تو سبحان اللہ. رائٹ. اور یزید کے لشکر میں تھا, کربلا کے بڑے بڑے جرائم میں تقریباً سب میں تھا. But that's the person. تو ہم اگر یہ ایک ہارڈ لائن لیں کہ یہ سارے ایسے ہیں, یہ منافق نہیں, ایسے نہیں ہیں. ون آف دا ریزنس کہ اگر آپ سالانہ آپ نے بتایا آپ کا جو ایک فلیگ شپ آپ کا ایونٹ ہے, اگر وہ اکوموڈیٹ ہو رہا ہے تو سسٹم کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو اکوموڈیٹ کرنا چاہتے ہیں. اگر میں پاکستان بھر کی یونیورسٹیز میں جا کے لبرلزم سیکولرزم کو چیلنج کر سکتا ہوں, there are people there. I think we need to build bridges as opposed to blow up the ones that we have already. We need to reach out اور اپنی آؤٹ ریچ کو میکسیمائز کرنا ہے, وہ اچھے طریقے سے کی جا سکتی ہے. ایسے ہی. اچھا ایک چیز میں یہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ میں خود بھی الحمدللہ تقریباً 5 میجر انسٹیٹیوشنز لاہور کے یونیورسٹیز, کیونکہ میری کافی ساری ڈگریز ہیں میں پڑھ چکا ہوں, اور میں نے بڑا ڈیپلی انسائڈ جا کے ان چیزوں کو آبزرو کیا کہ وہاں کیا چیزیں چلتی ہیں. صحیح. اب کچھ فیکلٹی ممبرز ایسے ہوتے ہیں کہ جو ریلیجیس ٹیچنگس ٹیچ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا ریلیجیس میٹرز پر ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ نہیں کر سکتے, ریلکٹنٹ ہوتے ہیں. کسی بندے کا نام نہیں لیتے لیکن آئیں بائیں شائیں کر کے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, اور کلیئرلی میسج ہوتا ہے کہ ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے. اب میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایسی کون سی پاورز ہیں جو ہمارے لوکلی ایگزسٹ کرتی ہیں کہ ہماری فیکلٹی اتنی ڈری ہوئی رہتی ہے, بات نہیں کر سکتی. I think it would require a very particular case کہ اس کو ہم کیس کے طور پہ اسٹڈی کر سکیں کہ یہاں پہ کیا ہوا ہوگا. ادر دین دیٹ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک پرٹیکولر نتیجہ ہے کہ مجھے یہ والا چاہیے, جو دوسرے صاحب ہیں آپ کے ٹیچر ہیں فیکلٹی میں ہیں ان کے ذہن میں ڈفرینٹ ہے. تو اگر نتیجوں میں ڈسپیرٹی ہے اینڈ سم ہاؤ ہم نے اس کی انٹرپریٹیشن یہ کر لی کہ شاید یہ کسی سے ڈر کے بات نہیں کر رہے ہیں, دیٹ کوڈ بی اے پاسبلٹی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ سسٹم کے خلاف تو کام کر رہے ہیں لیکن آپ ایک ریزنیبل حد ہے جو آپ اس لائن کو کراس نہیں کرنا چاہتے کہ اگر آپ نے کراس کر لی تو سارا کام ختم. آئی تھنک گڈ ایگزامپل ہم کنٹینٹ کریٹرز کی, ہم میں سے کچھ بہت کیئرفل طریقے سے بات کرتے ہیں اور کچھ ہیں جو بہت کیئرفل طریقے سے بات نہیں کرتے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے ہم سے غلطی ہو جاتی ہے, بٹ دا فیکٹ کہ ہم ایک ایسے پلیٹ فارم پہ ہیں جہاں پہ اس غلطی کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. آئی تھنک ضیاء بھائی از این ایگزامپل. ایون انہوں نے پبلکلی کوئی چیز شیئر بھی نہیں کی تھی, اپنی ٹیم کے اندر کی ہوئی تھی, لیکن یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو چکا تھا. دے شوڈ نو مرسی. اور ہمارے کتنے بھائی ہیں جن کے چینل اڑ جاتے ہیں. سو واٹ از دا لیسن دیٹ وی آل کین لرن کہ ہم سب انسان ہیں نا, کہ ہم ایک ایسے ماحول کے اندر رہ کے وہ حق کی بات, سچ کی بات, لوگوں کی ایجوکیشن وہ کام کرتے رہیں کہ ان لائنس کو کراس نہ کریں کہ ان کو کراس کرنے کے بعد آپ وہاں پہ رہیں نا. جی میں بہت جنرلائز کر کے بات کہہ رہا ہوں اس لیے کہ آئی ڈونٹ ہیو اینی پرٹیکولر کیس اسٹڈی ان فرنٹ آف می جس کو میں وہ ایڈریس کر سکوں. دا پوائنٹ آئی ایم میکنگ از کہ انسٹیٹیوشنلی یونیورسٹیز کو سیکولرائز کیا جاتا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, بٹ ٹو سے کہ اس کے اندر ہر آدمی وہ کام کر رہا ہے جس سے میں اتفاق نہیں رکھتا تو وہ آٹومیٹکلی سیکولر ہی ہو جائے گا. آئی تھنک دیٹس آلسو سم تھنگ وی نیڈ ٹو اسٹے اوے فرام. بٹ آئی ایگری ود دا فیکٹ کہ بہت سی ہماری یونیورسٹیز ایسی ہیں جس کے اندر بہت سے لوگ اس طرح کے ہیں کہ جو ایون یونیورسٹی کی پالیسی نہ بھی ہو تو وہ اس کے اگینسٹ. مجھے اس دن علی بھائی ایک میسج ملا, لاہور کی ایک یونیورسٹی ہے, میں نام نہیں لے رہا, جس میں اینڈ شیور اس یونیورسٹی کے اندر لیفٹ وغیرہ کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے, لیکن جو مجھے میسج ملا کہ وہ اسٹوڈنٹ بتا رہے ہیں کہ کلاس روم میں ہمارے ٹیچر نے کہا کہ یار تم بہت زیادہ کنزرویٹو اور بڑے رجت پسند لوگوں کو, دنیا آگے بڑھ رہی ہے تو تھوڑا اپنے آپ کو کھولو, کانفیڈنس پیدا کرو. سر اوکے فائن, کانفیڈنس پیدا کرنا اچھی بات ہے, لیکن کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے جو انہوں نے ایکسرسائز دی وہ یہ ہے کہ اس کلاس میں جتنے لڑکے ہیں اور جتنی لڑکیاں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ, جو لڑکی ہے اس کو گرل فرینڈ بنائیں اور جو لڑکیاں ہیں وہ اس کو بوائے فرینڈ بنائیں, اینڈ دس از ہاؤ یو گین کانفیڈنس. آئی cannot entertain this idea for a second کہ یہ یونیورسٹی کی پالیسی ہوگی. جو آپ بات کر رہے ہیں اس سے بڑھ کر بھی ہیں کہ بعض اوقات یونیورسٹی کی پالیسی نہیں ہے, لیکن ایسے وینمس انڈیویجولز بھی ہمارے اکیڈیمیا میں پائے جاتے ہیں, اینڈ وی نیڈ ٹو پرچ دیم. There is no doubt.
میں کنزرویٹو آدمی ہوں، اس لیے میں پرج کو ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ، سے پہلے کہ مادہ مجھے کہے کہ دیکھو اس نے کیا کہہ دیا ہے ان لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کیا جانا چاہیے تھرو جو بھی میکنزم اسٹیٹ نے دیا ہوا کہ یونیورسٹی میں اس طرح سے آپ کا گریونس پروسیجر ہے اس کو آپ یوز کریں سو فورتھ. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. پر آئی تھنک ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ کمز ڈاؤن ٹو اے پرٹیکولر کیس کہ اس کو ہم دیکھ کے کہیں کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ میں کسی آدمی سے 50-60 آؤٹ آف 100 ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اور اس آدمی کو اجازت شاید 10 کی بھی نہیں ہے لیکن وہ 20 ڈیلیور کر رہا ہے بٹ ہی نوز کہ اگر آپ 30 کی ڈیمانڈ کریں گے تو وہ 20 بھی نہیں کر پائے گا. تو دیٹس another way of looking at it. That's the point I'm trying to make. میں بھی ایک بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو آپ نے بات کی نا کہ کچھ ٹیچرز نہیں کرتے ڈر کے بعد، میں نے کچھ سے بات کی تو مجھے یہ بھی محسوس ہوا، یہ بھی ریزن ہوگی جو کیسر بھائی نے بتائی، بٹ مجھے ایک اور ریزن بھی نظر آئی کہ نا اب ٹیچر اس بات کے قائل ہو گئے کہ یار بتانے کا فائدہ نہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم اس دور میں رہ رہے ہیں کہ جس میں نہ بس اپنی فکر کرو. یعنی آپ اس کو بتائیں گے، جیسے ایک بچی ہے، اب ٹیچر لیٹ سے اس کو کوئی نصیحت کرتا ہے، بلکہ میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں ایک واقعہ کہ ایک سینئر فیمیل پروفیسر ہیں گورنمنٹ یونیورسٹی کی، انہوں نے مجھے خود بتایا کہ میں نے ایک بچی کو اس طرح سے بڑی ماں کی طرح نصیحت کی اس کے کپڑوں کے بارے میں. اب وہ فیمیل سے بات کر رہی ہے تو میرا خیال ایک ایفیلیشن بھی ہوتی ہے، میل کہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہاں اتنا کوئی حکمت والی چیز نہیں ہے، لیکن فیمیل ماں کی طرح بات کر رہی ہے. لیکن انہوں نے بتایا کہ اس نے اتنا برا ریئیکٹ کیا، بلکہ اس نے یہاں تک کہا کہ میں آپ کی شکایت لگا دوں. تو میرا خیال کہ یہ جو امیچورٹی بھی ہے نا ہمارے بچوں کی، اور اس کو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ سیکولرائز ہو چکے ہیں، ہم بھی شاید اسی طرح امیچور تھے جب میں دین کی طرف نہیں آیا تھا. میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ بس جی میں جو چاہے کر سکتا ہوں، میں اس کو امیچورٹی کہوں گا. تو کبھی کبھی میرے خیال ہم لیبل بھی لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے نا وہ تھوڑا اور دوری بھی پیدا ہو جاتی ہے. لیٹس کال اٹ این امیچور بیہیویئر، جس کی وجہ سے وہ ٹیچر جو ہے نا وہ شاید اس بات کے قائل ہو گئے کہ جی کچھ نہیں ہو سکتا اس جنریشن کا، یہ ہوپ لیس ہے، ان کو بتانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، بس آؤ پڑھاؤ چلے جاؤ، ٹھیک ہے نا. اور ایک بات میں سوری اور ایڈ کر دوں، میرا اپنا واقعہ ہے. یونیورسٹی میں گیا، چونکہ کیسے ان کا یونیورسٹیز کا نام نہیں لینا تو میں بھی آئی ایم ٹیکنگ کیئر آف دس کہ میں نام نہ لوں. مجھے ٹاک سے پہلے بلایا ان کے ایک ٹیچر نے، اور وہ اس سوسائٹی کو ہیڈ بھی کر رہے تھے، وہ سوسائٹی کے جو مینٹور ہوتے ہیں یا جو بھی، انہوں نے مجھے بلایا. علی بھائی کہتے کہ علی بھائی آپ نہ کوئی ریلیجس بات نہ کیجیے. میں نے کہا کیوں جی؟ کہتے کہ وہ نا آج چیئرمین صاحب بیٹھے ہوئے تو وہ اس کو اتنا پسند نہیں کرتے، تو ویسے بھی کہتے ایونٹ بھی بزنس ریلیٹڈ ہے تو آپ جنرل سی بات کیجیے گا، موٹیویشنل بات کیجیے گا. میں نے سن لیا ان کا، اچھا چلیں آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ انشاءاللہ. اچھا وین آئی وینٹ آن دا اسٹیج تو آئی کوڈنٹ ہیلپ ٹو بی آنیسٹ. میں ان کی بات ماننا چاہتا تھا لیکن آنیسٹلی آئی کوڈنٹ ہیلپ. میں نے ایک حدیث ہی بتانا شروع کر دی، لیکن فرق یہ تھا، میں آپ کو قسم کھا کہہ رہا ہوں، میں نے انگلش میں بتائی، میں نے انگلش میں بات کی، میں نے شروع میں ہی جو ہے نا وہ تھوڑا سا ایکسیڈنٹ مارنے کی بھی کوشش کی. یقین کریں چیئرمین صاحب بعد میں جب مجھے ایوارڈ دے رہے تھے کہتے تھے جینٹل مین آئی ایم ویری امپریسڈ بائی یو، اور آپ نے بہت اچھی بات کی. تو مجھے یہ ہنسی آ رہی تھی کہ یہی باتیں اگر میں اردو میں کرتا تو ان ٹیچر نے پرابلم کریٹ کر دیں. میں آپ کو بتا رہا نا انفیریورٹی، دس از ریئل، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. وہی بات آپ انگریزی میں جا کے کریں گے نا تو بڑا فرق ہے، میری آبزرویشن. ان کے ویسے بھی یہ جو آئیڈیا ہے نا کہ آپ یہاں پہ ریلیجس بات نہ کیجیے گا. میں اس دن ایک جگہ گیا، وہاں پہ ایک صاحب بہت کہ جو دانا و بینا لوگ ہوتے ہیں نا، پڑھے لکھے لوگ، ان میں سے اس قبیل سے ان کا تعلق. تو وہ کہنے لگے کہ ایک، اور وہ مولوی نہیں ہے، میں پہلے بات بتا دوں جیسے ان کیسے بات اگر یہ بات سوچے. تو وہ کہنے لگے کہ ایک مولوی صاحب تھے، وہ چلے گئے بازار حسن، اور وہاں پہ جا کے انہیں کہنے لگے کہ آپ مجھے جو ہے نا یہ ڈانس وغیرہ سکھائیں. تو انہوں نے کہا مولوی صاحب ہم جتنے برے سہی، بہرحال سرٹن اقدار ہوتی ہیں، آپ لوگ ہمارے لیے قابل احترام طبقہ ہے، آپ یہ کام کیوں سیکھنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں بس آپ مجھے سکھا دیجیے. ان کا وجہ تو بتا دیں آپ کیا ہے. وہ کہنے لگے وجہ یہ ہے کہ آپ کی قبیل نے ٹیلی ویژن پہ آ کے رمضان ٹرانسمیشن شروع کر دی ہے، تو ہم پھر یہی کام کر لیتے ہیں اب. تو دا پوائنٹ از کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں
اگر آپ اسلام کی بات نہ کریں تو پھر ہم چاہتے ہیں ناچ گانا سیکھ آتے ہیں، ان سے کہیں کہ یار ہمارا رقص دیکھ لو، پھر وہ کتنا اچھا ہے. اس میں تھوڑا سا میرے خیال کیسے بھائی شاید میں اگر جسٹ ٹو گیو بینیفٹ آف ڈاؤٹ آپ جائیں چائے ہے پئیں کہیں، اب ہم آپس میں بات کریں گے. آپ کی اجازت سے میں sure. کیسر بھائی نہیں، وہ تھوڑا کی بات میں ایڈ کر لوں کہ جسٹ ٹو گیو بینیفٹ آئی تھنک کہ شاید میں نے تھوڑا سا فیئر بھی دیکھا ہے وچ مے بی ٹرو کہ دے بلیو کہ اگر ایک بندہ اسلام کی بات کرے گا نا تو کہیں نہ کہیں ایکسٹریمزم کی طرف بات کو لے جائے گا، یا کہیں نہ کوئی ایگریسو بات کرے گا، یا کہیں نہ کہیں کوئی ہٹ کر دے گا ہمیں، یا یونیورسٹی کی ویلیوز کو، یہ وہ. تو کچھ ایکسپیرینسز میں بھی ان کے ہوئے ہوں ایسے، جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے بات کی جسٹ ٹو گیو بینیفٹ آف ڈاؤٹ. ٹھیک ہے نا، جسٹ ٹو تھنک پازیٹیو، ریزن جو بھی ہو جینون، بٹ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہو. اسی لیے میں کہتا ہوں دیکھیے کہ ہم ریلیجس لوگوں کو، مجھے یاد ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کی میں ایک اسپیچ سن رہا تھا، ایکچولی ان کا یہ لگتا تھا ڈیئر ٹو آسک، بہت پرانی بات ہے، جب ان کا پیک تھا 2009-10 کی بات ہے. تو اس میں ان سے کویشچن ہوا یہ سیرینا ولیمز کے اوپر، تو انہوں نے نا پھر آنسر تو دیا اس میں، لیکن اس میں وہ ایک اسٹریٹجی بھی ہوتا ہے کہ مسلم شوڈ بی ایموشنلی ویری انٹیلیجنٹ. ٹھیک ہے نا، یعنی اب آپ سے سوال کون پوچھ رہا ہے، سوری ثانیہ مرزا پہ سوال ہوا، ثانیہ مرزا پہ. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس سے پہلے مجھ سے ثانیہ مرزا پہ سوال ہو، اور وہ بھی کوئی کرسچن کر رہا ہے، تو میں ان سے یہ سوال کروں گا کہ واٹ اباؤٹ سیرینا ولیمز؟ آپ کی بائبل اجازت دیتی ہے؟ سیرینا ولیمز اگر شارٹس میں آ رہی ہیں تو آپ کی بائبل اس کی اجازت دیتی ہے؟ پہلے تو آپ اپنی بائبل کے مطابق بتاؤ نا، مجھ سے تو آپ بعد میں سوال کرو. دا پوائنٹ از ہی واز ٹرائنگ ٹو ٹیچ دی مسلم آڈینس کہ یو ہیو ٹو ڈیزائن یور آنسر انٹیلیجنٹلی، تاکہ ایک امپریشن، دیکھیں امپریشن ڈز میٹر. پورا ایک سبجیکٹ، میں نے سائیکالوجی کی ڈگری کی ہے، دیر از اے ہول سبجیکٹ آن اٹ، کنزیومر سائیکالوجی. اس کے بعد جو HR کا ہم نے سبجیکٹ پڑھا اس میں سائیکالوجی کے کچھ کانسیپٹس ہم نے پڑھے. امپریشن مینجمنٹ از اے کمپلیٹ سبجیکٹ ایکچولی، کہ یو ہیو ٹو پٹ دی امپریشن. کیا خیال ہے سر؟ میں ڈز میٹر پریزنٹیشن اینڈ امپریشن. سمپل سی بات ہے، اگر آپ توجہ نہیں جیت سکتے آپ دل بھی نہیں جیت سکتے. So you have to present at least before you say whatever you want to say. تو absolutely بالکل. اینڈ انگلش از ون آف دا تھنگس. میں یہ افسوس کی بات ہے کہ ہماری ذہنیت بن گئی ہے کہ انگلش جو بولتا ہے وہ انٹلیکچوئل ہے زیادہ، لیکن چونکہ بن گئی ہے تو وائی ناٹ یوز اٹ؟ ٹھیک ہے نا، لیٹس یوز اٹ. تو ون آف دا ٹیکٹکس ہے یہ، تو میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں. اچھا، ابھی آپ نے کیسر بھائی ایک چیز، ایک لائن مینشن کی تھی کہ ایک حد ہو جاتی ہے کہ جس کو کراس کر جاتے ہیں بعض اوقات لوگ، مطلب بات ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں، دین سے ریلیٹڈ بات کریں لیکن حد کراس کر جاتے ہیں. اب ہم ایک اسلامک ریاست میں رہ رہے ہیں، لیکن اس اسلامک ریاست میں رہتے ہوئے اگر کوئی بندہ اسلامک ویلیوز پہ بات کرتا ہے تو اس کے اوپر ایک حد لگا دی جاتی ہے. لیکن ایک بندہ جو اسلام کے خلاف جتنا مرضی بولنا چاہے اس کے اوپر کوئی حد نہیں ہے. میں آپ کو ایک لائن بھی کوٹ کرنا چاہوں گا، اسلامک اکنامک سسٹم ایک گناہ ہے، ایک فراڈ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ اسٹیٹمنٹ ہے، اور یہ ایک سارٹ آف آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈسکشن فورم پہ یہ بات کی گئی ہے، اور ایک بڑے قابل مانے تانے، جیسے ایک سرکل ظاہر ان کو مانتا ہے، پرویز ادوائے صاحب کی، ان کا انفلوئنس تو ہے ایک خاص طبقے پہ. لیکن جب ایسی اسٹیٹمنٹس پاس کی جاتی ہیں جو کہ ایک طریقے سے اگر ہم دیکھیں آئین کے خلاف بھی ہیں، کہ آرٹیکل 227 جو ہے، جو کہتا ہے کہ آپ نے خلاف قرآن و سنت کوئی لا نہیں بنانا یا کوئی اس طرح کی چیز، ان چیزوں پہ کوئی حد نہیں باندھی جاتی. تو پھر کیا کنسیڈر کیا جائے کہ یا تو ہماری سسٹم میں کوئی فلا ہے یا ہمارا سسٹم خود سپورٹیو ہے ان چیزوں کا؟ آپ کہیں گے کہ دونوں میرے ہی خلاف ہو گئے ہیں. میں کیونکہ میں نے اس پہ کانٹینٹ پروڈیوس کیا ہوا ہے، اس لیے آئی وانٹ ٹو بی فیئر ود ڈاکٹر صاحب، میرے اختلاف ان سے بہت زیادہ ہے. ہی ڈڈنٹ سے کہ اسلامک اکانومی جو سسٹم ہے یہ بکواس ہے، اور نہیں، ہی ڈڈنٹ سے دیٹ. ہی سیڈ کہ یہ دعویٰ کرنا کہ اسلام کا ایک اکنامک سسٹم ہے، یہ دعویٰ بکواس ہے. ہی ڈزنٹ ریکگنائز کہ اسلام کا اکنامک سسٹم ہے. تو کوئی آدمی ایسی بات کہہ رہا ہے تو وہ بکواس کر رہا ہے. میں نے وہی کہہ رہے تھے، بٹ ہی از رانگ. میں نے اس پہ کوئی 30-35 منٹ کی ویڈیو بنا کے ان کو اسلامک اکانومی کے 5 فنڈامنٹل پرنسپلز بتائے تھے، ود دا ہوپ کہ آپ کو شاید نہ پتہ ہو. صحیح. بٹ ہیئر اٹ از. اور اس کے کہ اسلامک اکانومی دنیا میں آج بھی کہاں کہاں نافذ ہے، آج بھی. صحیح. اس کے ایلیمنٹس بالکل ویسٹرن سیکولر کنٹریز میں آج بھی اویلیبل ہیں. تو یہ بات ان کی غلط ہے. پرنسپلی آپ کی بات درست ہے کہ پاکستان میں بہت سی چیزیں ایسی کہہ دی جاتی ہیں جن پہ کوئی حد جہاں پہ لگنی چاہیے نہیں لگتی. ہماری کامیڈی بڑی بلگر ہے، نیشنل میڈیا بھجواتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ان کا تعلق سرٹن رسپیکٹ سے ہوتا ہے.
یعنی کوئی انسان کہتا ہے کہ یار یہ بات آپ نے نا اخلاقیات کے دائرے سے باہر کہی ہے. ایوری ون ہیز اے سیکرڈ نوشن. کنوٹیشن ہے نا ایک کہ ہم جب کہتے ہیں کہ اخلاقی دائرہ تو اس سے کیا مراد ہوگی. پبلک فگر ہیں, آئی ڈونٹ تھنک ان کا نام لے کے بات کی ہے تو مائنڈ کریں گے, تابش ہاشمی صاحب. انہوں نے ایک انتہائی ولگر قسم کی ایکٹیویٹی, ایک دائرہ لٹرل ایک سورٹ آف سرکمفرنس, ایک انہوں نے وہ گول دائرہ سا بنا کے اس کے اندر وہ ایکٹریسز آ رہی ہیں, آپ یہ کریں, اور اس کا نام رکھا ہوا ہے اخلاقی دائرہ. There could be gazillions other names. لیکن صرف اس تصور کو اگر ڈمین کیا جا رہا ہے, and I don't claim کہ تابش صاحب نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے, but what I am saying is کہ یہ پروگرام نیشنل میڈیا پہ گیا ہے, اس کی ریکارڈنگ سے لے کر اس کی ٹیلی ویژن پہ اپیرنس تک there is a process in place. اس ٹیلی ویژن کا اپنا جو Q&A ہے پاکستان میں, اس کے بعد پھر پیمرا یہ وہ سارے یہ دیکھنے والے سارے موجود ہیں. when nobody cares, وہاں سے پھر سچویشن تھوڑی سی ویسے کہ نہ اسلامی ملک ہے, اس میں سرٹن چیزوں کا خیال رکھنا جانا چاہیے. یہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے. جب بڑی ایگزامپلس بجاتے ہیں, جو بڑی ولگر فلم ہے, یہ جوئے لینڈ اور یہ وہ, اس کا حوصلہ کہاں سے آتا ہے؟ انہی جگہوں سے آتا ہے جب لوگ اپنے حصے کا کام نہیں کرتے, جب ریگولیشن نہیں ہوتی, لوگوں کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا. یہ سب آپ کو شاید سن کے یہ حیرت ہو, یا اگر اب بات پہلے آپ سے آپ کے علم میں ہے تو آپ دوبارہ سے یہ بات تازہ ہو جائے گی. پاکستانی جو ڈرامہ انڈسٹری ہے, arguably one of the biggest criminals in پاکستان, کیونکہ ڈراموں میں جو دکھاتے ہیں اس میں سے اکثریت باتیں پاکستان کے قانون کے خلاف ہیں. یہ فزیکل ٹچنگ پاکستان کے قانون میں اجازت نہیں ہے اس کی. They are doing it. Why? Nobody cares. مسئلہ ہمیں اس جگہوں پہ ہوتا ہے کہ جب وہ لائن مسلسل کراس کر دی جاتی ہے اور کیے جاتے ہیں, کوئی اس پہ ایکشن نہیں اٹھاتا ہے. That's where the problem is. تو پھر علی بھائی مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اگر ہم قرآن پاک کی آیت بھی لے لیتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو جو نکالے گئے ہو کہ نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو, تو پھر ہمارا جو دینی طبقہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک کافی بڑے نمبر میں ہے, جیسے کیسر بھائی بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ نمبر میں زیادہ ہیں, انفلوئنس شاید کم ہے ہمارا لیکن نمبر میں ہم لوگ زیادہ ہیں, تو پھر کہیں نہ کہیں یہ لوگ بھی رسپانسیبل ہیں, ہم لوگ بھی رسپانسیبل ہیں جو دینی طبقہ ہے ان چیزوں کے معاملے میں. بالکل, دیکھیں ہم نے ہر سائڈ دیکھنی, ہر اسپیکٹ دیکھنا ہے, اور یہ بھی ڈسکس کرنا ہے نا پازیٹیو وے, تاکہ ہماری بھی تربیت ہو سکے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام ایز اے دین ہمیں سکھایا ہی نہیں گیا. لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. اف آئی لک ایٹ مائی سیلف, جب میں ایک ظاہر ہے اسٹوڈنٹ تھا, اس کے بعد پھر یونیورسٹی میں گیا, تو اگر آپ مجھ سے پوچھتے اسلام کیا ہے, تو آ جا کے میرا بھی یہی کانسیپٹ تھا کہ بس ٹھیک ہے, جب پیپرز آئیں نمازیں پڑھ لو, کچھ اذکار کر لو, ٹھیک ہے نا, یعنی اللہ کو تب یاد کرو جب تمہیں ضرورت ہے. جو ایک کانسیپٹ جینی ان دا لیمپ, اللہ معاف کرے, کہ بس ٹھیک ہے رگڑا چراغ اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی وش کر دو. تو یہ دس از بیسکلی دا سیکولر, دا روٹ آف سیکولرزم, یعنی یہیں سے جنم لیتی ہے نا وہ چیز. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, گوالا وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے لیکن وہ دودھ میں پانی بھی ملاتا ہے, کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ 5 وقت کی نماز میرا ایک وہ مذہب ہے, دودھ میں پانی ملانا جو ہے وہ دنیا ہے. یعنی دین اور دنیا ہم نے الگ کی نا. ہم اکثر یہ جملہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جی قرآن بھی کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا, یعنی دین اور دنیا دونوں کی کامیابی مانگی گئی. حالانکہ اس آیت میں کہیں دین اور دنیا کا ذکر نہیں ہے, دنیا اور آخرت کا ذکر ہے. دنیا اور آخرت 2 الگ چیزیں ہیں, دین اور دنیا 2 الگ چیزیں نہیں ہیں. تو ہم نے ان کو الگ کیا, اور ہم نے اپنی جنریشنز میں ڈائیکاٹمی پیدا کی کہ دنیا میں کامیاب ہونا نا جگاڑ لگانی ہے, یو ہیو ٹو بی کلیور, یو ہیو ٹو اڈاپٹ دو اسٹریٹ اسمارٹ ویز اینڈ دس اینڈ دیٹ. اسی لیے دیکھیں نا, جو ہمارا ینگسٹر وہ پروگرامڈ ہے کہ جب اس نے پریگمیٹکلی کسی پرابلم کو سالو کرنا ہے تو وہ دین سے نہیں لے گا. میں آپ کو بہت یہ بولڈ اسٹیٹمنٹ بتا رہا ہوں, وہ انکانشیسلی دنیاوی اینگل سے دیکھے گا جو چل رہا ہے, واٹ از ان. جیسے گاڑی بیچنی ہے تو کیسے بیچنی ہے, اچھا دنیا داری کیسے بیچی جاتی ہے گاڑی, کیا کیا کرنا ہے, میٹر پیچھے کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, یہ ایپ چھپانا ہے, ٹھیک ہے نا. اور وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہوگا, آئی ایم شیور وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہوگا. اسی طرح ہماری ڈائٹ آپ دیکھ لیں, یعنی ہماری ڈائٹ دور دور تک اسلامک ڈائٹ نہیں. تو کیا اسلام ڈائٹ کا حکم نہیں دیتا ہے؟ کیا دین میں ڈائٹ نہیں آتی ہے؟ کیا دین میں روٹین نہیں آتی ہے؟ ہمارے اپنے آپ دیکھ لیں ریلیجس طبقہ, مطلب یہ میں آپ کو ینگسٹرز کی شکایات بتا رہا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کا کھانے پہ کنٹرول نہیں ہے
تو باقی چیزیں کیا, مطلب وہ جب پیٹ نکلتے دیکھتے ہیں اور یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں, میں وہی بات بار بار کر رہا ہوں, دیکھیں دس از دا کائنڈ آف ایج جب ہم 8K چیزیں دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, مطلب وہ ہائی کوالٹی چیزیں دیکھ رہے ہیں, پریزنٹیبل ہونا. سوری اگر میری باتیں کیسر بھائی تھوڑی ہارش ہے, ماشاء اللہ. نہیں, مطلب وٹ آئی مین از کہ یا تو دیکھیں نا آپ تھوڑا لینگویج میں اس طرح کی لینگویج استعمال کریں پریزنٹیبل, یا پھر تھوڑا سا آپ مطلب اپنے آپ کو ایسے پریزنٹ کریں. یو کین ناٹ ایکسپیکٹ کہ بس میں جاؤں ایک دم سے اور میری بات مان لی جائے. لیٹس ایکسیپٹ کہ آئیڈیولوجیکل وارفیئر ہے پاکستان میں, پولرائزیشن بہت زیادہ ہے رائٹ اور لیفٹ کے درمیان, تو وی ہیو ٹو ڈیوائز سم ویز کہ ہم مڈل پاتھ کی طرف آ سکیں. یہ دس از ہاؤ آئی سی. میرا اس پہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ویو ہے, بیکاز نیریٹو بلڈنگ میں الفاظ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں. پاکستان میں یہ ٹرم جو آپ نے استعمال کی دینی طبقہ والی, آئی جسٹ ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ دینی طبقہ کیا ہوتا ہے, پر آئی نو کہ اس ٹرم استعمال کیوں ہوتی ہے. جو ہمارے لبرل سیکولر سوشلسٹ یہ تاثر یہ دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں تھوڑے سے مولوی ہیں جنہوں نے پاکستان کو ٹیک اوور کیا ہوا ہے, یہ دینی طبقہ ہے, باقی سارا پاکستان جو ہے نا ان کا ان سے تعلق نہیں ہے. ویئر ایز ریالٹی از کہ پاکستان سارا ہی دینی طبقہ ہے. رائٹ. تھوڑے سے سیکولر وغیرہ ہیں جنہوں نے ہماری اکیڈیمیا, ہماری میڈیا, ہماری بیوروکریسی پہ قبضہ کیا ہوا ہے, اینڈ وی نیڈ ٹو گیٹ ریڈ آف دیم دیئر آئیڈیولوجی. دینی طبقے, اور دیکھیں ویسے بھی یہ ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وی ریکوگنائز تھنگس بیسڈ آن دیئر اپوزٹس. وی نو نائٹ ایگزسٹ بیکاز وی نو ڈے ایگزسٹ. اگر ہر وقت رات ہی ہو نا تو ہم اس رات کو کوئی نام نہ دیں. ہر وقت گرمی اگر ہو نا تو ہم اس کو کوئی نام نہ دیں بیکاز دیٹس اونلی تھنگ وی نو. ہمیں سردی کا پتہ ہے تو سو وی نو کہ گرمی کیا ہوتی ہے, تو اس کے اپوزٹ سے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دینی طبقہ ہے, وہ اپنے آپ کو بے دین طبقہ کہہ رہے ہیں. اف دے آر ہیپی ٹو کال دم دیٹ کہ ہم بے دین طبقہ ہے, تو پھر پاکستان میں سروے کرا لیتے ہیں کہ دینی طبقہ کیا ہے اور بے دین طبقہ کون ہے. آپ کا اگر 0.5% پاپولیشن بھی نکل آئی, ول کنگریچولیشن. بالکل صحیح. اچھا, اب ہماری یہ ڈسکشن کے اندر سے میں نے ایک چیز, ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آئی ہے کہ ہم لوگ اس کنکلوژن پہ تو آ گئے ہیں کہ ہمارے یہاں فیکلٹی کچھ نہ کچھ سم ہاؤ کچھ ریگولیشنز ہیں یا کچھ جاب کی انسیکیورٹیز ہیں جس کی وجہ سے بات نہیں کر پاتی. لیکن جو لوگ سیکولرائزیشن پہ اوپنلی بات کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو پروووکیٹ کرتے ہیں یا ان کو ان کے مائنڈ میں چیزیں پینیٹریٹ کرواتے ہیں, ڈو یو تھنک آف اٹ کہ وہ کسی نہ کسی پے رول پہ ہوتے ہیں یا وہ خود مذہب بیزاری کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں سم ہاؤ کسی نہ کسی لٹریچر کی وجہ سے, کیونکہ اسی پروسیس سے گزر کے آئے ہوئے ہیں. تو ان دونوں میں سے کیا چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ ادھر دے آر آن سم پے رول یا وہ خود مذہب بیزاری ان کے ذہن میں اکثریت کر گئی ہوتی ہے؟ یہ میں تو اتنا دھڑلے سے نہیں کہہ سکتا پے رول پہ ہیں, اللہ نوز بیسٹ. ہو سکتا ہے ہوں, ہو نوز, اور ہوں گے, کیونکہ میں نے جیسے شروع میں بات کی کہ دیٹ از فار شیور کہ دس از کمنگ فرام سم ویئر, اور اس کے پروفس ہیں, بہت زیادہ پروفس ہیں, اور ڈیفینیٹلی پیسے کے بغیر کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. جیسے جرنلسٹ کتنے پروفس ہیں کہ سم جرنلسٹ دے آر آن دا پے رول, اور ان کی پیز کہاں سے آتی ہیں. تو ہوگا, اس طرح بھی ہوگا. بٹ یہ ہے کہ ایز اے دائی اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے, کیونکہ میرا ایک سوچ ہے, ایک پرسنالٹی ہے, ہر ایک کی اپنی وہ پرسنالٹی بھی ہوتی ہے. میں تو اس اینگل سے دیکھوں گا کہ جیسے ایک ڈاکٹر ہے نا کہ یہ ایک مریض ہے تو اس کا مرض کیا ہے, اس مرض کو کیسے ہم نے جو ہے نا وہ درست کرنا ہے. تو دس آل اسٹارٹس فرام دا ہارٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تمہارے جسم میں خون کا لوتھڑا ہے, جب وہ خراب ہے تو سب کچھ خراب ہے. تو جب دل افیکٹ ہوتا ہے گندگی سے, مٹیریلزم سے, یہ ساری چیزوں سے, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ معاف کرے, اب تو ٹیچرز بھی وہ ہیں جو چاہتے ہیں یہ چیزیں ہوں, یعنی ان کے ارد گرد, میں وہ ورڈ کہنے چاہتا بٹر فلائز, یو نو, میں آئی ایم بینگ ویری اوپن, ایگزیکٹلی رائٹ. تو وائی وڈ دے وانٹ سم تھنگ کہ علیحدہ ہو جائیں کلاسز, لڑکیوں کو صرف جو ہے نا عورتیں پڑھائیں اور ہمارا ان سے کوئی تعلق نہ ہو. تو بس زیادہ میں بات نہیں کرنا تھا, آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کتنے اسکینڈلز اور کیا کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے اور کس طرف ہم جا رہے ہیں, ایک ڈیزاسٹر کی طرف جا رہے ہیں لٹرلی. اور کچھ یونیورسٹیز میں پروسٹیٹیوشن ہو رہی ہے, مطلب اس لیول پہ چیز ہو رہی ہے, اور اس میں لوگ وہیں کے انوالوڈ ہیں. مطلب ایسی باتیں ہیں, کیا باتیں جو ہے وہ بندہ کھولے. تو وہی بات ہے کہ جب دل خراب ہوا ہے پھر وہ ہر بندہ جو ہے لگا ہوا ہے کہ بس ٹھیک ہے, جہاں سے آپ کو خواہش پوری ہوتی ہے کر لو. میں یہ نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہیں,
بٹ آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ چیز بہت عام ہے. یہ واقعی بہت پرابلمٹک ہوتا جا رہا ہے کہ میں خود اب یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلا ہوں، تو الحمدللہ میری بیٹی بھی ہے 6 منتھس کی. میں اکثر اسے بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہوں تو میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ ابھی ہم لوگ بھی ینگ ہیں، ابھی یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے آپ نے ابھی ایک ورڈ پروسٹیٹیوشن کا یوز ہوا ہے، تو میں زیادہ اس پہ میں بھی کچھ نہیں بولنا چاہوں گا، لیکن یہ جو چیز ہے یہ میں نے خود یونیورسٹی میں خود دیکھی ہے. اور یہ واقعی اب میں یہ سوچتا ہوں سم ٹائمس کہ ہماری جو جنریشن جب گرو اپ کرے گی اور ہمارے بچے یونیورسٹیز میں جائیں گے، ہم تو اس ٹائم کی طرف جانا شروع کر دیں گے کہ بچیوں کو بھیجتے ہوئے ہم لوگ ڈریں گے بار بار کہ انسٹیٹیوشنز میں کیا یہ معاملات چل رہے ہیں. اور یہاں ڈسکلوز بھی اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ ہو سکتا ہے کتنے ہی پیرنٹس جو ہیں پھر ڈر کے ہمارے اپنی بچیوں کو بھیجنا ہی بند کر دیں انسٹیٹیوشنز کے اندر. اب کیسا بھائی، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اب یہ چیزیں پینیٹریٹ تو کرتی جا رہی ہیں، اب اس ٹائم وٹ از دا نیڈ آف دی آر؟ ایگزیکٹلی جو آپ نے کہا ہے کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے وہ ہمیں کرنا چاہیے. آئیڈیا کہ بچوں کو بھیجنا بند کر، لک، یونیورسٹی از اے کمرشل پلیس. Probably 90% of the reason for its existence, it revolves around money. باقی ایجوکیشن ہوگی، سوسائٹی بلڈنگ ہوگی، اکیڈیمیا، all that. آج بھی پاکستان کی یونیورسٹیز میں اکثریت بچے نظریاتی ہیں، روایت پسند ہے، اور ان کے پیرنٹس بھی. آپ 1 سال کے لیے بائک آؤٹ کرتے ہیں کہ جب تک یونیورسٹیاں اپنے آپ کو الائن نہیں کرتی، اپنا قبلہ درست نہیں کرتی، وی وونٹ کم بیک ہیئر. آپ دیکھیے گا کہ جو جاب ایڈورٹس لگتے ہیں نا یونیورسٹیز میں ٹیچرز کے لیے، اسامیہ خالیاں ہوا ہے وہ ہوتا ہے نا، اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے یہ چاہیے، ان کے اندر لکھا ہوا ہوگا کہ ٹوپی پہننا آپ کے یونیفارم کا حصہ ہوگا. آپ نے کلاس میں بھلے آپ میتھمیٹکس پڑھا رہے ہوں لیکن تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. ایوری تھنگ ول چینج. سلوشن اگر آپ کہیں کہ آپ NLP کی پریسپوزیشنز میں ایک پریسپوزیشن بڑی زبردست ہے، نتیجہ ڈفرینٹ چاہیے، پروسیس چینج کرو. اٹس اے ویری ویری سمپل آئیڈیا، اٹس اے ویری پروفاؤنڈ آئیڈیا. کیسے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ نتیجہ ڈفرینٹ آئے گا اگر ہم پروسیس کو چینج نہ کریں؟ ایک تو پروسیس وہ ہے جو میرا ہے، جو علی بھائی کا ہے، اور بہت سے ہمارے لوگ ہیں یونیورسٹیز میں جاتے ہیں کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں جن کے ایمان کو بچا سکتے ہیں، تھرو دم اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں. کیونکہ ہمیں بھی کبھی غلط فہمی ہو جاتی ہے نا کہ ہم کسی کا ایمان بچا رہے ہیں، وہ وی ڈونٹ ریئلائز کہ اس کے عوض اللہ ہمارا ایمان بچا رہا ہوتا ہے. اٹس اے ٹرانزیکشن. تو ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے اس کا کہ پھر ایک میس لیول پہ اسٹوڈنٹس، ان کے پیرنٹس وہ اکٹھے ہو جائیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ان کو یہاں پہ بھیج رہے ہیں، وی نیڈ ٹو سی کہ آپ مستقبل سازی کر سکتے ہیں. ڈرگز ختم کریں یونیورسٹی سے، پروسٹیٹیوشن ختم کریں. یہ جو کیا کیا مثالیں دیں، ٹیچرز کی بات ماننی پڑتی ہے جو بچیوں کو اچھے نمبرز کے لیے. if you can get rid of all that, and much of that can happen اگر ایجوکیشن ویسے ہی سیگریگیٹ ہو جائے، اگر ویسے ہی اگر کو ایجوکیشن وغیرہ ختم ہو جائے تو آدھے مسئلے تو ہمارے ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں. پیپل اسٹینڈ اپ فار دیٹ، دے کین ہیو دیٹ چینج. ادروائز یہی ہوگا کہ ہم پوڈ کاسٹ کرتے رہیں گے، باتیں کرتے رہیں گے، اور اٹ گیٹس 2025 میں ہم یہ بات کر رہے ہیں، مسٹیک اگست 2045 میں ہم کیا بات کر رہے ہوں گے. لیکن یہ علی بھائی، ابھی کیسر بھائی بھی جو بات کر رہے ہیں جن پاسبل سولیوشنس کی، اگر ہم پاکستان کے اسپیسیفکلی کانٹیکس میں دیکھیں، میں پاکستان کے کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں، مجھے پرسنل اوپینین میں لگتا ہے کہ بہت لانگ ٹرم ہے، امیجیٹلی یہ اچیو ہونے والے نہیں ہیں. کیونکہ ہماری جو من حیث القوم جو چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے وہ اتنی ہے نہیں. میں ایک آپ کو کوٹ بھی کرتا ہوں کہ آئی یوز ٹو بی اے لیکچرر سم ویئر ان اے پرائیویٹ میڈیکل کالج. تو وہاں پہ میرے کولیگ نے بچوں کو سمجھاتے ہوئے، انہوں نے ایک اسنیپ شاٹ بناتے ہوئے دیکھ لیا بچیوں کو، اور وہ بچیاں گاؤن والی تھیں. تو وہ ان کو سمجھا رہے تھے، اور سمجھاتے وہ بائی چانس ایسے ریجن کا کالج تھا کہ جہاں پہ ابھی اس طرح کی چیزیں بڑی کنزرویٹو سمجھی جاتی ہیں. انہوں نے سمجھاتے یہی کہا کہ آپ پہلے ہی لباس پہنتی ہیں، پردہ کرتی ہیں، آپ تو پروٹیکشن میں ہیں. تو وہاں پہ 2 بچیاں ایسی تھیں کہ جن کی ذرا لبرل ڈریسنگ تھی. وہ اگلے دن اپنے پیرنٹس کو لے آئیں. اچھا. اور انہوں نے سیریسلی کمپلین پٹ کی کہ اس کو یہاں سے فائر کیا جائے بندے کو، کہ یہ ہماری بچیوں کو اس نے فیل کروایا کہ یہ ہماری بچیاں گھٹیا ہیں، اور جو وہ بچیاں ہیں جنہوں نے گاؤن پہنے ہوئے ہیں دے آر سپیریئر. اور اس کے خلاف ایکشن ہوا. خیر ہی واز ناٹ فائرڈ.
اب جب ہماری نیشن کا سوچنے سمجھنے کا لیول یہ ہے تو پھر ہم کس طرح سے سمجھا پائیں گے اپنی نیشن کو؟ دیکھیں میں دین اگین اپنی سوچ بیان کروں گا کہ اس سے پہلے کہ ہم ان پہ چیز ڈالیں، میرے خیال جتنی ریلیجس آرگنائزیشنز ہیں، ریلیجس مائنڈز ہیں، دے نیڈ ٹو سٹ ٹوگیدر. میری ایک شکایت ہے سب کے ساتھ کہ ہم سائنرجائز نہیں کرتے. اور آصف بھائی جو اسرار کے بیٹے، ان کے پاس بھی ایک بار میں بیٹھا تھا تو ان سے بھی یہی بات ہو رہی تھی اینڈ ہی ایگریڈ کہ واقعی اف یو لک ایٹ دا کنٹریز جہاں پہ کوئی ریولوشن آئی ہے نا، تو یو ول سی کہ لائک مائنڈیڈ پیپل دے سائنرجائزڈ ون آف دا اسٹریٹجیز، بیکاز ایوری ون ہیز دیئر اون اسپیشلٹی اینڈ ایوری ون از اے ماسٹر آف دیئر اون آرٹ. جیسے الحمدللہ یوتھ کلب کا ایک خاص کام ہے چینجنگ ہارٹس اینڈ مائنڈس، یہ دس از واٹ وی کلیم. کیسر بھائی کا اپنا ایک ماشاء اللہ کام ہے، بہت پاورفل نیریٹیو، اور ماشاء اللہ میں نے آپ کے وہ لائیو Q&A دیکھے ہیں جو بچوں سے آپ کرتے ہیں. وہ ایک سسٹر تھی، اس نے بڑا سیکولرزم کے اوپر ان سے بحث کرنا چاہی، تو ماشاء اللہ آئی واز ریئلی ہیپی دا وے ہی ہینڈل. تو ان کی اپنی ایک فیلڈ ہے، اسی طرح باقی آرگنائزیشنس کی اپنی ایک فیلڈ ہے. تو آئی تھنک کہ یہ چیز سب سے پہلے تو ہمیں کرنی چاہیے کہ وی ریئلی نیڈ ٹو سٹ ٹوگیدر، وی نیڈ ٹو ٹیل ایچ ادر، شیئر ڈیٹا ود ایچ ادر، اور آپس میں بھی ہم سیشنز کریں، ایموشنل انٹیلیجنس کے کریں، ٹرین کریں اپنے لوگوں کو. دس از ہاؤ آئی سی اٹ، کیونکہ میرا یہ کام ہے. باقی یہ کہ کیسر بھائی نے جو بات کی، آئی تھنک یہ پریشر کریٹ بالکل کرنا چاہیے، اور ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بات سے میں ایگری کرتا ہوں. 10 سال ہو گئے یونیورسٹیز میں جاتے ہوئے، واقعی ہی میجورٹی بچے، آپ جتنا مرضی کہہ لیں پاکستان میں نہیں لوگوں کو اسلام نہیں چاہیے یہ وہ، بٹ میجورٹی بچے، آئی ول سے 90%، وہ ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ کے ہیں ابھی بھی، اور وہ تنگ ہیں، وہ ان چیزوں سے تنگ ہیں. جب ان سے بات کی جائے ان کے آنسو نکل آتے. ہمارے دعوت سٹالز لگتے ہیں، ان میں ہم دعوت دیتے ہیں بچوں کو، ان سے مطلب کوئی تھاٹ پرووکنگ کویسچن ان کو پٹ فارورڈ کرتے ہیں، لٹرلی ان کے آنسو نکل آتے ہیں وہ سوال سن کے، یعنی اللہ کے اوپر. تو دے نو کہ وہ جو ہوتا ہے نا بس فلو میں بہہ رہے ہیں، کہ گوئنگ ود دا فلو، وہ والی چیز بس چل رہی ہے. تو یس اگر کچھ پاورفل چیز اوپر سے آتی ہے تو میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں. یونیورسٹیز ہو جائیں گی مجبور، بیکاز میں نے وہی بتایا نا کہ وہ کسٹمر سروس والی چیز ہے نا، کہ واٹ ایور دا کسٹمرز وانٹ لیٹس جسٹ گیو دیم. تو یہ پریشر کریٹ کرنا میرے نزدیک تو یہ بڑی پریکٹیکل ٹپ. چلیں کمنگ ٹو دا کنکلوژن، میں آپ دونوں سے ہی ایک کویسچن، آپ دونوں کی رائے جاننا چاہوں گا کہ اگر ہم اس کو سم ہاؤ، انشاءاللہ کوشش تو سب کر رہے ہیں، آپ بھی سب کر رہے ہیں انڈیویجول کیپیسٹی میں، لیکن اگر ہم اس کو نہیں روک پاتے پینیٹریٹ کرنے سے، تو ان دا لانگ ٹرم پھر آپ اس کے کیا ہماری سوسائٹی کے اوپر ڈیواسٹیٹنگ افیکٹ دیکھنے والے ہیں؟ کیا ہوگا ہماری سوسائٹی کے اندر؟ دیکھیے میں تو دیکھ بھی رہا ہوں، اور یہی دیکھتا ہوں کہ شبہات بھی بڑھیں گے نوجوانوں میں، اور شہوات بھی بڑھیں گی، اور یہی 2 مین پرابلمس ہیں جس سے سوسائٹی خراب ہوتی ہے. یعنی اپنی آئیڈیالوجی پہ ہی شبہ، اور دین اسلام کے حوالے سے شبہات. کیونکہ جب شہوت بڑھتی ہے، جب وہی بات بار بار کرو، جب ہارٹ افیکٹ ہوتا ہے تو ڈاؤٹس کریٹ ہوتے ہیں. تو شہوت لیڈس ٹو آل ادر تھنگس. اور اس وقت ہماری جو یونیورسٹیز ہیں، سوری ٹو سے، میں نہیں بلیم کر رہا کسی کو، میں نہیں کہہ رہا کہ اوپر والے لوگ ذمہ دار ہیں، XYZ ذمہ دار ہیں، بٹ دا ریالٹی از جو نظر آ رہا ہے کہ وہ شہوت کا ایک ہب بنے ہوئے ہیں. لیٹس ایگری ٹو دیٹ. اور وہاں بچوں کا ایمان خراب ہوتا ہے. جیسے ایسر بھائی نے کہا، موسٹ آف دا پیپل، انہوں نے پہلا نشہ وہاں جا کے کیا ہوا ہے، وہاں پہ زنا پہلا وہاں پہ کیا ہوا ہے، افیئر پہلا وہاں پہ بنا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ. لیٹس ناٹ بلیم اینی ون، بٹ لیٹس ایکسیپٹ دا ریالٹی کہ یہ ہو رہا ہے. اور اس وجہ سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو نوجوان شہوت میں ڈوب جاتے ہیں، وہ پھر ول پاور بھی گئی، سب کچھ گیا، نہ کوئی ایسپیریشنز ہوں گی اس قوم کی، نہ کوئی گولز ہوں گے، اور وہ بس چلتے پھرتے آپ کو زومبیز نظر آئیں گے. اور ریٹارڈڈ جو لوگ ہوتے ہیں، سوری ٹو یوز دس ہارش ورڈ، تو آئی سی ڈیزاسٹرس ریزلٹس. اسی لیے تمام آرگنائزیشنس کو اٹ از ہائی ٹائم بیٹھنا چاہیے اس مسئلے کو. یہ المیہ ہے، یہ بہت بڑا نیشنل پرابلم ہے، اس کو ڈسکس کرنا چاہیے اور کوئی اسٹریٹجیز بنانی چاہیے واٹ ٹو ڈو. کیسے And I سیم think کویسچن میرا آپ سے بھی ہے. we need to be much more rational about it. بالکل جولی بھائی نے کہی یہ بات وہ بالکل ٹھیک ہے. There is a religious angle to it, and that is the ultimate standard for us. لیکن بیونڈ دیٹ اگر آپ ایویڈنس دیکھنا چاہتے ہیں
کہ ریلیجن جو چیز اچیو کرنا چاہتا ہے، اسلام جو چیز اچیو کرنا چاہ رہا ہے، جب آپ وہ اچیو نہیں کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. 1934 میں انون نے مور دین 80 سوسائٹیز کی اسٹڈی پبلش کی کہ ایک سوسائٹی کو کون سی چیز برباد کرتی ہے اور جو سوسائٹی سروائیو کرتی ہیں وہ کیوں کرتی ہیں. الٹیمیٹلی انون کیم ٹو 3 تھنگس کہ جہاں پہ پرومسکوٹی، لسٹس کی ایکسپریشن اور اس کی سیٹسفیکشن کی اچیومنٹ عام ہو جائے جس سوسائٹی میں، وہ سوسائٹی برباد ہو جاتی ہے. جہاں پہ مورل ویلیوز کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، مورل ویلیوز کو آپ اپہولڈ کرتے ہیں، وہ سوسائٹیز سروائیو کرتی ہیں. پرٹیکولرلی جو شادی کا ادارہ ہے، جو سارے تعلق جو آپ شادی سے باہر بنا رہے ہیں، شادی سے پہلے بنا رہے ہیں، you think that you are doing it because as a human being you can do that, but what you don't realize is کہ جو نیچرل آرڈر ہے آپ اس کو جب وائلیٹ کرتے ہیں تو اس کے کچھ ریپرکشنز ہوتے ہیں. مور دین 80 سوسائٹیز ایک ہی چیز کنفرم کرنی ہے، when you do that you cause a decline of it. اب پاکستان کے کانٹیکس میں ہم دیکھیں تو ہم کسی سے نہیں کہتے کہ آپ ایک اچھی مورل زندگی گزاریں صرف اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. ایک سٹیج آپ کی زندگی میں کام ایک آ جاتی ہے جب آپ اسپرچول گروتھ میں وہاں تک چلے جاتے ہیں کہ یو ڈونٹ نیڈ اینی مور آرگومنٹس، اٹس گڈ انف کہ اللہ کا حکم ہے، بٹ ناٹ ایوری ون از ایٹ دیٹ لیول. تو اس کے نیچے آپ ریشنلی یہ کیس سمجھا سکتے ہیں. میں نے انون کے اسٹڈیز کی بات کی ہے. اپارٹ فرام دیٹ ہم لبرل سیکولر ویسٹ کو دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کی 2.1 کی جو بیسک منیمم ریپلیسمنٹ ریشو ہے فرٹیلیٹی ریٹ کے حوالے سے، وہ چاہیے ہوتی ہے اونلی ٹو کیپ یور پاپولیشن انٹیکٹ. بڑھانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، اتنی رکھنے کی بات ہو رہی ہے. انٹائر ویسٹرن سویلائزیشن ایک بھی ملک ایسا نہیں ہے جس کی 2.1 ہو. پروسیس از ونڈرفل، بڑا اچھا لگتا ہے، لسٹس ہیں پورے کر رہے ہیں، سارا کچھ ہے، بٹ یو آر شارٹ سائٹڈ، یو ڈونٹ نو کہ لانگ رن آپ اپنی سوسائٹی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. پرٹیکولرلی جو پاکستان کے جو بچے ہیں، میں ان سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا جو لبرلزم ہے وہ اپنی ذات کی حد تک ہے. لڑکوں کی میں بات کر رہا ہوں، بہن بیٹی کے لیے آج بھی لبرلزم نہیں ہے، صحیح، وہ اپنے لیے ہے. آپ ایک میسو ڈیموگرافک ہے خواتین کا، ایک میسو ڈیموگرافک ہے مردوں کا. اف یو تھنک کہ اٹ از اوکے فار می ٹو کٹ ان ٹو دیٹ پارٹ آف ڈیموگرافک اور میں ایک حرام کا تعلق بنا لیتا ہوں، آپ کی بیٹی بھی اسی ڈیموگرافک سے تعلق رکھتی ہے، آپ کی بہن بھی رکھتی ہے. کوئی اور مرد ہے جو آپ کے ڈیموگرافک سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ یہی کام کر رہا ہے آپ کو اچانک غصہ آ جاتا ہے. پھر آنا چاہیے، لیکن غیرت کو ایکسپورٹ نہ کریں، پہلے اسے انٹرنلائز کریں. جو چیز آپ انٹرنلائز کریں گے اسے آپ ایکسپورٹ بھی اچھی طرح سے کر سکتے ہیں. تو الٹیمیٹلی ہم خود ہی اس گھر کو آگ لگا کے بعد میں کہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. دیر از نو سینس ان کہ کچھ لمحات کی سیٹسفیکشن کے لیے آپ دنیا و آخرت رسک پہ لگا دیں، پوری سوسائٹی رسک پہ لگا دیں، اپنا گھر رسک پہ لگا دیں. سمپل سی بات ہے، کسی بھی پڑھے لکھے آدمی کو یہ چیز سمجھ میں آنی چاہیے. اور اگر ہم نہیں کریں گے دین اوبیسلی. اور یہ ایک چیز آپ نے کہی نا آگے کہ اگر ہم اس میں کامیاب نہیں ہوتے تو دیٹ از دا بیوٹی آف اٹ. جو باطل ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے مقام ظہور کا عطا کیا ہے قرآن میں. یہ صرف اس وقت ہوتا ہے طاقتور جب اچھے لوگ خاموش ہو کے گھروں میں بیٹھتے ہیں. بٹ ناؤ ان پاکستان وی ہیو یوتھ کلب، ناؤ وی ہیو پاکستان میں میرے جیسے بھی دیوانے کو 4 لوگ سن لیتے ہیں. وی ہیو پیپل لائک ساحل ادیم، وی ہیو پیپل لائک to much of my disagreements on geopolitical sphere. انجینئر مرزا صاحب بہرحال کوئی غیر اسلامی باتیں تو نہیں بتا رہے، پیپل لائک ہیم. جو پولیٹیکل ڈفرینسز ہمارے ہیں، جو ان کی جیو پولیٹکس ہے اور امت کے حوالے سے، وہ اپنی جگہ پہ ایک بات ہے. بہرحال سنڈے ان کے پروگرام میں کوئی ناچ گانا تو نہیں ہو رہا ہوتا، بہرحال اسلامی باتیں بتاتے ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب. تو اب جو ریلیجس لوگ ہیں، میں اپنے آپ کو ایکسکلوڈ کر رہا ہوں اس لیے کہ بتا نہ کہے کہ یہ 5 سوار دلی سے آئے ہیں والی بات نہ ہو جائے، کہ فار دا فرسٹ ٹائم ان پاکستان ریلیجس طبقہ دے ہیو اٹینڈ دا اسٹیٹس آف سیلیبریٹیز. تو اچھی بات کرنے والے لوگ موجود ہیں تو اس کے اندر یہ اسٹرینگتھ ہوتی ہے کہ ایول کا جو سر ہے نا وہ اس کے سامنے
نیچا رہتا ہے. یہ صرف اس وقت اوپر آتا ہے جب اچھے لوگ کچھ کہتے نہیں ہیں. بٹ ناؤ اٹس مچ ڈفرنٹ سچویشن. ایک چیز کیسر بھائی میں ایڈ کروں کہ بلکہ آپ سے ہی پوچھوں گا کہ سلیبس اگر کچھ چینج ہو وہ بھی تو ایک پریکٹیکل سلوشن ہے نا. جیسے ہماری پوڈ کاسٹ سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ جب آپ پڑھیں گے کارل مارکس تو آپ شاید ہو سکتا ہے نمازی تو بن جائے لیکن پولیٹیکلی تو یو کین ناٹ تھنک ان دیٹ ٹرم. تو اس کا پریکٹیکل سلوشن دس از وہی HSE والی پھر بات آ جاتی ہے کہ اگر وہ ریگولیٹری باڈی بنے, صرف ایڈوائزری باڈی نہ بنے, اور اگر وہ نہیں کر رہے تو کم سے کم ہم یہ کوشش کریں کہ دیکھیں پاکستان میں جو بچے ہیں مسلمان ہیں, کیا یہ ان کا بیسک رائٹ نہیں ہے کہ ان کو اپنے ریلیجن سے آگاہ کیا جائے؟ از دیٹ نو دیئر رائٹ؟ آپ نے سسٹمیٹکلی ان کو روکا ہوا ہے. یونیورسٹی سے کوئی بچہ نکلتا ہے اس کو ایڈم اسمتھ کا پتہ ہے, کارل مارکس کا پتہ ہے, بینتھم کا پتہ ہے, روسو کا پتہ ہے, شیبانی کا نہیں پتہ. میں نے یہ نام لیا آن پرپز بیکاز شیبانی از not a traditional scholar. He is actually ایک international not a politician but international relations کا expert scholar ہمارے پاس ہیں سیار لو کے کہ مسلم ریاست کے باقی دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ جو قانون ہے وہ کیسے اس کے ہونے چاہیے. So we are talking about that person. Our kids don't know about Ghazali. Our kids don't know about Ibn al-Haytham for example. وہ تو چلے بہت پرانے زمانے کے لوگ ہیں نا. Our kids don't even know properly about اقبال. جی properly. اب آپ جب مارکس کو پڑھیں, اور ضرور پڑھنا چاہیے, سوچوں میں وسعت پیدا ہوتی ہے. I have a great deal of respect for Karl Marx. I think میں جتنا کیپٹلزم کی پہ میرا ذہن جتنا کھلا ہے شاید کارل مارکس سے زیادہ کسی نے بھی نہیں کھولا جو کریٹیک ہے اس پہ. I don't agree with Karl Marx's proposed solution, but لیکن جو پرابلم انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کیپٹلزم میں it's quite remarkable. So by all means study that. ایڈم اسمتھ کو پڑھیں, آپ کو جو مارکسزم کے پرابلمز ہیں وہ نظر آ جائیں گے, یا سوشلزم کو کہہ لیتے ہیں, وہ ہمیں سمجھ آ جائیں گے. لیکن اسلامک اکانومی بھی تو ہے بھائی, بالکل صحیح, بچوں کو وہ بھی تو پڑھا دیں. صحیح. اسلامک پولیٹکس بھی تو ہے, بچوں کو وہ پڑھا دیں. اسلام کی سوشل تھیوری ہے وہ پڑھا دیں. اس کے بعد آپ کے بچے کا ایک ذہن کھلتا ہے بیکاز ہی ناؤ انڈرسٹینڈس کہ میرا سسٹم کیا ہے, دنیا میں باقی سسٹم کیا ہیں, ان سسٹم کی لمیٹیشن کیا ہے, اینڈ دس از ہاؤ کین کنٹریبیوٹ. جب آپ نے اس کو روک لیا ہے, دیٹس ویئر دا پرابلم از. اور آگے آپ نے ایک بات پوچھی تھی کہ ہماری یونیورسٹیز ہی کیوں. دا وے آئی انڈرسٹینڈ کہ یونیورسٹی جو تعلیمی ادارے ہوتے ہیں ان کا سوسائٹی کے ساتھ تعلق جو ہے وہ جیسے کارڈیو ویسکولر سسٹم ہے نا ہمارا, اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ سانس لیتے ہیں, ہمارے لنگز ہیں, پھیپھڑے ہیں, وہاں پہ وہ ہوا ہوتی ہے. ہمارا دل ہے, اس کے 2 حصے ہیں. لیٹس کال اٹ بلو اینڈ ریڈ پارٹ. بلو از ناٹ ایگزیکٹلی بلو بٹ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ اس میں پرپلش. تو جو ہمارا وہ حصہ ہمارا جو لیفٹ پارٹ ہے جہاں سے سارے جسم میں خون جا رہا ہے وہ واپس آتا ہے. اس کے بعد پھر وہ واپس ہمارے جو لنگز ہیں ان میں سے چکر لگاتا ہے, خود کو ری آکسیجنیٹ کرتا ہے. اس کے بعد پھر وہ ہماری رگوں میں دوڑتا ہے. تو ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں در حقیقت یہ معاشرے کے پھیپھڑے ہیں. یہاں سے بچوں نے گزر کر معاشرے کی رگوں میں دوڑنا ہے. اگر ان پھیپھڑوں کی کوالٹی یہ ہو کہ سگریٹ پی پی کے آپ نے برا حال کیا ہوا ہے تو پھر وہ نکوٹین بھی تو ابزارب کرے گا نا خون, صرف آکسیجن ہی تو نہیں کرے گا. اگر یہاں پہ آپ سیکولرزم جیسا زہر عام کر دیتے ہیں تو کل جب معاشرے کی رگوں میں دوڑنا ہے, اسی بچے نے کل کہیں پہ DSP بننا ہے, کہیں اس نے کسی بجلی کے محکمے میں آفیسر بننا ہے, کہیں اس نے کلارک بننا ہے, کہیں اس نے کیا بننا ہے. تو جب آپ اس میں ویلیوز کی وہ دی ہیں, وہ کیسے اسلامی امپاسبل اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے, یو ریڈ وائل حلق, وہ سارا ہے یہ ہے کہ آپ ایک اسلامی ریاست کو کیسے چلا سکتے ہیں اگر آپ کے سارے انسٹیٹیوشنز اور انسٹیٹیوشنز میں کام کرنے والے لوگ سیکولر ہیں. صحیح. تو فراری میں مٹی کا تیل ڈالنے والی بات ہے نا. سو ایٹ لیسٹ ان بچوں کو ذہن تو کھولو نا یار, تمہارا اپنا سسٹم کیا کہہ رہا ہے. ایک اور بھی ہے سلوشن کہ کیسر بھائی جیسے ٹیچر اسلامیت پڑھانی چاہیے یونیورسٹیز کو چاہیے. کیسر بھائی کو نا 3-4 یونیورسٹیز میں جانا چاہیے ایز وزٹنگ لیکچرر. میرا دل بڑا کرتا ہے, وہ میرا دل بڑا کرتا ہے. میں پاکستان میں یونیورسٹی میں پڑھانے کا مجھے تجربہ ہے نہیں, اوورسیز کا ہے. میں صرف اپنے کمپیریزن کے لیے کہ دا کوالٹی آف اسٹوڈنٹ UK میں جو ہے اور یہاں پہ ہے وہ کیا ہے, کہ آئی ایم کنونسڈ کہ اگر آپ نے کسی قوم, کسی گروپ, کسی جماعت کی اگر آپ نے فکری گہرائی دیکھنی ہے تو آپ اس کے کوسچنز کو دیکھیں. اس کے کوسچنز کی کوالٹی سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان میں فکری گہرائی کتنی ہے. اینڈ آئی وانٹ ٹو ایکچولی ایکسپلور دیٹ.
اور کیسر بھائی دیکھیں اسلامیت کا سبجیکٹ موجود ہے, سلیبس از دیئر, بٹ پڑھانے والے بھی بہت میٹر کرتا ہے نا. تو آئی تھنک کہ وی شوڈ کریٹ ٹیچرز ایز ویل. یہ بھی ایک سولوشن ہے, بڑا پریکٹیکل سسٹمز کے ساتھ نا, سسٹم کے ساتھ. دیکھیں ہمارے سوری ٹائم کتنا ہے آپ کے پاس, یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے. ٹائم ہے ہمارے پاس ابھی. یہ میں اصل میں علی بھائی سے پوچھ رہا ہوں آپ کے ذریعے. آپ بھی تو وہ ایون کی طرح 3.25 گھنٹے کا ووٹ, میں تو وہ ذہن بنا کے لایا تھا کہ آج تو ساری نہیں بس میں کرتے ہیں میرے خیال وائنڈ اپ 5-10 منٹ. اسی سوری بات کیا کر رہے تھے ہم, یہ میرے ذہن میں امان بھائی تو سارا کچھ نکل گیا. ٹیچنگ کی بات کی, لیکچرشپ ان پاکستان. ہاں دیکھیں پاکستان میں یہ عالم اسلام میں آئی تھنک ون آف دی بگیسٹ ایریاز ویئر وی فیل بیہائنڈ کہ ہم نے قرآن میں سے اسپیشلسٹ سبجیکٹس نہیں بنائے. میں علی بھائی ایز اے لائر میں اسٹن رہ گیا تھا جب میں نے قرآن کی وعید پڑھی کہ عقل والوں کے لیے یہ بات ہے کہ زندگی قصاص میں ہے. تو قصاص میں جان لی جاتی ہے, فرسٹ اٹ ڈنٹ میک اینی سینس, پر اوبیسلی قرآن ہے, مجھ میں کوئی غلطی ہوگی, سو آئی ٹرائی ٹو ریڈ اٹ اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. فائنلی آئی انڈرسٹوڈ کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, کہ وہ انتقام کی جگہ قصاص کو ایک الٹرنیٹیو کے طور پہ پیش کیا کر رہا ہے, کہ انتقام میں حد نہیں ہوتی, انہوں نے اس کا مار دیا, انہوں نے اس کا مار دیا, اس کا مار دیا, اس کا مار دیا, لیکن قصاص ایک رول آف لا کی بات ہے کہ ایک جس نے مارا ہے اس کی جان لے لی گئی ہے, یہاں معاملہ ختم, باقی سب کی زندگی بچ گئی, دیر فور زندگی قصاص میں ہے. وی کین بلڈ اے لیگل ماڈل آن دس آیا, بٹ وی ہیونٹ ڈن دیٹ. تو ہم جب اسلام کی بات کرتے ہیں, میں اب صرف ایک اس کی میں ایگزامپل کی بات کروں, ہم جب اسلام کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف اخلاقیات اور عبادات کی بات کرتے ہیں, حالانکہ لو بھی اسلام کا ایک ٹاپک ہے. انویسٹیگیشن, انکوائری, فینومنا کو سمجھنا, کائنات کو سمجھنا, انسان کے سیلف کو سمجھنا, یہ سارا بھی اسلام کا مضمون ہے. وی ہیون کریٹڈ ٹیچرس فار دیٹ. علم تفسیر کے بڑے اچھے ٹیچر ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, بہت اچھے طریقے سے پڑھاتے ہیں. علم حدیث کے بہت اچھے ٹیچر ہیں, اینڈ آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ وی ہیو دوز ٹیچرس. لیکن بیونڈ دیٹ آپ کی بات درست ہے, وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو کریٹ پیپل ہو کین ایکچولی گو ٹو دوز ایریاز ایز ویل, کہ یہ بھی آپ کا اسلام ہی کہہ رہا ہے. سو اف یو کین ہیو ٹیچرز لائک دوز جو اسلامی سیاست پڑھا سکیں اچھے طریقے سے, اسلامی اکانومی, اسلامی طب, اسلامی فلسفہ, کیونکہ یہ جو جنریشن ہے نا, لاجک اینڈ ریشنلٹی ڈز اپیل ٹو دیٹ, میرا یہ ایکسپیرینس ہے. اینڈ وی نیڈ ٹو ہیو سچ ٹیچرز جو اس اینگل سے بھی آئیں. جیسے کیسے بن گیا, اب وہ دور نہیں ہے کہ جسٹ ٹیل دیم کہ اللہ کا حکم ہے اینڈ دیٹس اٹ. اتنا تو تجربہ ہم نے بھی کر لیا ماشاء اللہ پچھلے 12-13 سال میں, کہ یو ہیو ٹو کم ود دس اپروچ, پیار سے, ریشنلی, لاجیکلی بات کرو, سنتے ہیں, ہارٹس ٹو گیٹ پہ. اور دیکھیں اللہ نے ہارٹس چینج کرنے, وی آر نتھنگ. اصل بات یہ ہے, اسی پہ میرے خیال ہمیں اتفاق کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ 1 سیکنڈ میں چینج لا سکتے ہیں. اٹس نتھنگ فار اللہ رب العالمین. سب کا ہارٹس چینج کر دیں, اس بندے کو ہدایت دے دیں جو لیسٹ ایکسپیکٹڈ ہے. لیکن ہمارا کام ہے بس دعوت کا کام کرنا, ہمارا کام ہے بس بات پہنچانا آگے انشاءاللہ ان اے گڈ وے. آپ ابھی کہہ رہے تھے کارل مارکس جو ہیں وہ آپ ان سے تھوڑا سا انفلوئنسڈ ہیں, یعنی پڑھتے رہے ہیں ان کو, لیکن میری ان سے ذرا نفرت ہے آج کل تھوڑی سی, کیونکہ ریسنٹلی میں ایک ایگزام دینے کے لیے گیا تھا اور وہاں میں کارل مارکس والا چیپٹر سارا چھوڑ گیا تھا. میں نے کہا کہ یہ تو اب نہیں آئے گا, کافی مشہور صاحب ہیں, ہمیشہ ہی آتے ہیں, وہ سارا وہیں سے آ گیا تھا, وہ میں فیل ہو گیا میرا. تو اور لائٹر نوٹ ایک لاسٹ چیز بھی میں نے کہنی ہے, کیونکہ ماحول سیریس چل رہا ہے کہ ابھی کیسر بھائی انجینئر صاحب کی بھی تعریف کر رہے تھے, تو ہو سکتا ہے کہ اگلے بیان میں انجینئر صاحب کہہ دیں کہ وہ ڈچ نیشنلٹی والے بھائی ڈر گئے ہیں. بہت شکریہ علی بھائی, تھینک یو فار یور ٹائم, اور کیسر بھائی بہت شکریہ, تھینک یو فار یور ٹائم. اللہ حافظ.